بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters and welcome to another episode of Saturday Night Live with me راجہ ضیاء الحق. آج کا ٹاپک جو ہے ہم لوگوں نے ایکسکلوسیولی حجاب کے بارے میں ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے جو کہ ریسنٹلی کافی کنٹروورسی کا شکار بنا. پاکستان میں انفارچونیٹلی جو بہت سارے جنسی زیادتی کے واقعات آئے، اس کے بعد یہ ڈسکشن چھڑ گیا کہ یہ جو حجاب ہے کیا اس سے واقعی میں ہم لوگ ہراسمنٹ کو پریونٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اور بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے تبصرے کیے اس ٹاپک کے بارے میں کہ حجاب ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، نہ بھی ہو تو فرق نہیں پڑتا سوسائٹی میں. تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آج اس ٹاپک کے اوپر ایک ڈیٹیل میں ڈسکشن کروں اور آپ لوگوں کی سٹوریز بھی انشاءاللہ سنوں. وہ خواتین جنہوں نے حجاب لیا، ان کو جو چیلنجز فیس کرنے پڑے اور سوسائٹی نے کیسے ان کے ساتھ ڈیل کیا. تو آئی ووڈ لائک ٹو ہیئر فرام یو آلسو ان دا کامنٹ سیکشن سو دیٹ وی کین ہیو اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ کہ جو لوگ بھی دین کے ایک اسپیکٹ کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن الحمدللہ اس میں ایک گڈ نیوز یہ ہے کہ الحمدللہ وی کائنڈ آف پریویل. ہم لوگ ڈسپائٹ جو بھی چیلنجز آتے ہیں، ہم لوگ الحمدللہ اگر اپنے دین کے ساتھ ڈٹے رہیں، دین کے ساتھ جڑے رہیں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری لائف میں بہت برکت بھی ڈال دیتا ہے. تو انشاءاللہ آئی ووڈ لو ٹو ہیئر فرام یو گائز آلسو کہ آپ لوگوں کی جرنیز کیسے رہیں تھرو آؤٹ دا پروگرام. انشاءاللہ میں آپ کے کامنٹس بھی دیکھتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ناؤ وداؤٹ فردر ڈو لیٹس گیٹ اسٹریٹ انٹو دا ٹاپک اٹ سیلف وچ از ٹاپک آف حجاب اینڈ کورنگ. تو اس میں ہم لوگ لیگل اسپیکٹ بھی دیکھیں گے کہ شریعت کے اعتبار سے حجاب کا مطلب کیا ہے، کہاں تک ایک عورت کو کور کرنا چاہیے، مردوں کے لیے کیا احکامات ہیں اس سے ریلیٹڈ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو the first question I would say, the first primary question is کہ why are we talking about the hijab and the niqab now؟ آج اس ٹاپک پہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ کانورسیشن آپ یقین کریں اگر آج سے ہم 100 سال پہلے رہ رہے ہوتے نا تو یہ آج کانورسیشن نہ ہو رہی ہوتی کہ عورت کے لیے حجاب کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز انڈرسٹوڈ کہ اٹ از سم تھنگ دیٹ از اے پارٹ آف اسلام اینڈ اس پہ کوئی کوشچن نہیں تھا، اس پہ کوئی ڈبیٹ نہیں تھا. لیکن اصل میں سچویشن یہ ہے کہ ہم لوگ وی بیکم کائنڈ آف لائک سلیوز ٹو آر کلچر. جو بھی ہمارا کلچر چل رہا ہوتا ہے نا، ہم اس کے کائنڈ آف غلام بن جاتے ہیں اور جو بھی فیشنز ہوتے ہیں ہم وہی فیشنز کو فالو کرتے ہیں. دس از ویری نیچرل اینڈ ویری نارمل ان موسٹ سوسائٹیز اکراس دا ورلڈ. فار ایگزامپل آج اگر ہم لوگ جینز اور ٹی شرٹ پہنتے ہیں تو آپ سوچیں کہ ہم جینز اور ٹی شرٹ کیوں پہنتے ہیں. آج ہم لوگ مغلیہ کرتا کیوں نہیں پہنتے اور ساتھ چست پاجامہ کیوں نہیں پہنتے؟ وہ اس لیے کیونکہ جو مغلوں کا دور ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور اس زمانے میں جو اٹائر تھا وہ اس ٹائم کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا. لیکن ایز پیپل ہیو چینجڈ فیشنز چینج ہوتے رہے. لیکن کیونکہ اس وقت جو ہے نا وہ رولنگ کلاس جو ہے، جو آپ کی سپر پاورز ہیں، وہ بیسکلی کلچر کو بھی ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہیں، وہ کلچر کو بھی آئیڈینٹیفائی کر رہی ہوتی ہیں. سو فار ایگزامپل امریکہ ہے، رشیا تھا ایک زمانے میں، چائنا ہے. یہ بیسکلی جب سپر پاورز بن جاتے ہیں تو ان کا جو بھی کلچر ہوتا ہے وہ بیسکلی مین اسٹریم میڈیا کو ٹیک اوور کر لیتا ہے. سو بیسکلی اسی لیے آج ہمارے ہاں سوٹ پہننا، ٹائی پہننا یا جو اس قسم کے جو ہم کہتے ہیں لباس ہیں وہ کامن ہے اور اس میں تمام ملکوں میں ہی یہ لباس پہنے جاتے ہیں. لیکن سوچیں کہ ابھی جس طرح اگر ہمارے آج کی بات کی جائے اور آج کل وہ جو ایک ٹرکش ڈرامہ سیریز بڑی چل رہی ہے ارطغرل جو ہے، اس کا لباس اگر یہی ڈرامہ جو ہے 50 سال 100 سال چلا دیں آپ اور سوچیں کہ اگر ٹی وی پہ بس اسی طرح کے ڈرامے چلتے رہیں تو آپ یقین کریں کہ جو جنریشن اس کے بعد آئے گی وہ سارے اسی طرح کا لباس پہننا شروع کر دیں گے. اور حتیٰ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو فٹ بالرز ہیں لائک مطلب کرسچیانو رونالڈو اور میسی وغیرہ بھی وہ بھی یہ لباس پہننا شروع کر دیں، بیکاز اگر گلوبلی ڈومینیٹ وہ کلچر کر رہا ہے، اگر ترکوں کا جو کلچرل لباس تھا وہ اگر ڈومینیٹ کر جائے تو یقین کریں کہ وہ مین اسٹریم ہو جائے گا، اٹ ول بیکم مین اسٹریم. لیکن ہمارا جو ویسٹرن اٹائر ہے وہ پچھلے تقریباً 100 سال سے یا اس سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، وہ مین اسٹریم ہے. اس لیے آج وہ اٹائر بڑا نارمل ہے اور جو ہمارا ایک ٹریڈیشنل لباس تھا آپ کہہ لیں جس میں کرتا ہے، شلوار ہے یا ایک پگڑی وغیرہ ہے، ٹربن ہے، جس طرح مغلوں کے دور میں ہوا کرتی تھی، وہ اب یہاں پہ کوئی بھی نہیں پہنتا. بلکہ اگر آپ یہ پہنیں گے تو شاید لوگ آپ پہ ہنسیں گے اور آپ کو دولہا دولہا کہنا شروع کر دیں گے، کیونکہ سوائے دولہے کے طور میں نے کسی کو اس لباس میں نہیں دیکھا. سو دا تھنگ از کہ کلچر جو ہے نا اس کا بڑا ہیوی انفلوئنس ہوتا ہے آپ کے لباس کے اوپر، آپ کے اٹائر کے اوپر. اور میں اس کا ریسنٹلی مجھے اتفاق ہوا، میں نتھیا گلی سائڈ کے اوپر گیا ہوا تھا تو ہمارے فیملی میں کسی نے مجھے کہا کہ جی وہ حلیمہ سلطانہ کی کیپ جو ہے برائے مہربانی آپ نتھیا گلی سے لے کے آئیے گا. اب پتہ نہیں ان کو کیسے خیال آیا کہ نتھیا گلی میں حلیمہ سلطانہ کی کیپ ملتی ہوگی، لیکن بہرحال ان کو یہ شک تھا کہ ہینڈی کرافٹس کی دکانیں وہاں پہ کافی ہیں تو لوکل جو وہاں کا ہے
کلچر KPK کا یا اس سے ریلیٹڈ جو ہے شاید اس میں وہاں کوئی آپ کو چیز مل جائے. اور یقین کریں کہ ہم لوگوں نے بہت ڈھونڈا, لیکن جس دکان میں بھی ہم گئے انہوں نے کہا جی شارٹ ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے. لوگوں نے خرید کے وہ کیپ ہی مارکیٹ سے جو نا مطلب شارٹ کر دیا. کیوں؟ کیونکہ جسٹ کچھ مہینے پہلے ایک ڈرامہ آیا تھا, اس ڈرامے نے ہمارے نفسیات پہ اتنا ہیوی زور آیا کہ لوگوں نے اپنا فیشن بدلنا شروع کر دیا. یہ میں آپ کو اگزامپل صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ جسٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ کہ فلم کا, ڈرامہ کا کتنا ہیوی امپیکٹ ہوتا ہے کلچر کو چینج کرنے میں, ڈریسنگ کو چینج کرنے میں. سو ہم لوگوں نے گروئنگ اپ, ہم تو جیمز بانڈ کو دیکھتے ہیں, ہم تو وہ اس زمانے کے جو جتنے بھی ہیروز ہیں اور یعنی ان کو دیکھتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ اچھی ڈریسنگ جو ہے نا وہ یہ سوٹ شوٹ ٹائی وغیرہ لگا کے یہ پراپر ڈریسنگ ہوتی ہے, ہمیں تو یہ پتہ ہے. بٹ دی تھنگ از کہ اگر یہ ویسٹرن ورلڈ پاور میں نہ ہوتی اور آج ٹرکس پاور میں ہوتے یا آج جو ہے مغل پاور میں ہوتے یا کوئی اور اس قسم کے اسلامک امپائر میں سے کوئی لوگ پاور میں ہوتے, تو ان کا جو لباس ہوتا وہ مین اسٹریم ہوتا اور باقی سارے لباس جو ہیں وہ کوئی اتنے اسپیشل نہ مانے جاتے. اچھا, اب ایک تھوڑا سا ہسٹری کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ جو کلچر ہے ویسٹ کی طرف سے یہ کیسے آیا, اور ہمارے ہاں یہ جو ڈسکشن ہے حجاب اور عبایا کے اوپر یہ کیسے سٹارٹ ہوئی. دیکھیں, لانگ سٹوری شارٹ بتا رہا ہوں آپ کو, وہ یہ کہ ویسٹرن ورلڈ میں ایک بڑی ٹسل ہوئی تھی بٹوین دا چرچ اینڈ دا جنرل پبلک, یعنی چرچ کے بیچ میں اور جنرل عوام کے بیچ میں ایک بہت بڑی ٹسل ہوئی تھی. ٹسل یہ تھی کہ چرچ جو تھا وہ بادشاہوں کے ساتھ مل کے لوگوں کو بہت اپریس کر رہا تھا. چرچ جو تھا کسی کو بائبل خود سے پڑھنے نہیں دیتا تھا. چرچ جو تھا وہ ایک طرح سے بہت زیادہ ڈومینیٹ کر رہا تھا, اور اگر کوئی انسان کوئی سائنٹیفک بات بھی کرتا, کوئی سائنٹیفک ڈسکوری کی بات کرتے, تو ان کو وہ ہیریٹکس قرار دے دیتے کہ تم لوگ جو ہے نا دین سے خارج ہو, اور ان کے اوپر فتوے لگ جاتے طرح طرح کے, اور ان کو واجب القتل کہہ دیا جاتا. سو لوگ بڑے متنفر ہوئے, اور ان دی اینڈ ہوا یہ کہ ایک بہت بلڈی ریولوشن آئی, جس میں سے یورپ جو تھا وہ ڈارک ایجز سے نکل کے انلائٹنمنٹ ایرا میں آ گیا. یعنی چرچ کو فارغ کر دیا گیا, اور جو بادشاہت تھی اس کو بھی فارغ کر دیا گیا, اور لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم لوگ اپنی گائیڈنس جو ہے نا وہ چرچ سے نہیں لیں گے, کیونکہ چرچ نے ہمیں اوپریس کیا ہے, ہمارے اوپر ظلم کیا ہے, ہمیں بہت یعنی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے. تو اب چرچ جو ہے اٹ کین ناٹ بی ٹرسٹڈ. Now the thing is کہ چرچ کیا پریچ کرتا تھا. چرچ یوز ٹو پریچ اباؤٹ گاڈ, چرچ یوز ٹو پریچ اباؤٹ اے سول, کہ تمہارے جسم کے اندر ایک سول بھی ہوتا ہے, اسپرچویلٹی کو پریچ کرتا تھا, ہیئر آفٹر کے بارے میں بتاتا تھا. تو اب یہ کانسیپٹ بن گیا کہ جو بندہ بھی ان تین چیزوں کی بات کرے گا جو کہ میٹا فزیکل ہیں, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کرے اگر ہم لوگ, یا ہم لوگ سول کی بات کریں تو کسی نے دیکھا نہیں سول کو بھی, اور آخرت بھی کسی نے دیکھی نہیں, تو یہ چیزیں کیا ہیں, یہ میٹا فزیکل ہیں. تو ہم لوگوں نے یہ کہا کہ اب ہم لوگ فزیکل پہ بلیو کریں گے, جو چیز ہمیں نظر آتی ہے آنکھوں سے, جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں, ٹیسٹ کر سکتے ہیں, اسمیل کر سکتے ہیں, دیٹ از ریئل, ایوری تھنگ ایلس از اے لائی. اینڈ سو ہوا کیا کہ جو یورپ کا ذاتی ایکسپیرینس تھا ریلیجن کے ساتھ وہ بہت برا تھا. آن دی ادر ہینڈ جو اسلامک ورلڈ میں ہو رہا تھا وہ اسلامک گولڈن ایج چل رہی تھی. یعنی ہمارا جو ایکسپیرینس تھا ریلیجن کے ساتھ اٹ واز فینٹاسٹک. ہمارا دین ہمیں انکریج کرتا تھا کہ آپ انوینشنز بھی کریں, ڈسکوریز بھی کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سیرو فی الارض, ٹریول ان دی ارتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت. تم نے دیکھا نہیں ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا, اور کیسے آسمان کو اونچا اٹھا دیا, کیسے پہاڑ پیدا کر دیے, زمین کیسے بچھا دی. تو دیر آر سائنٹیفک یعنی ڈسکوریز دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ از پشنگ یو ٹوورڈز کہ سوچو. افلا تعقلون, تم سوچتے نہیں ہو, تم عقل نہیں کرتے ہو. افلا یتدبرون, تم غور نہیں کرتے ہو. ٹھیک ہے, اولل الباب کا ذکر آیا بار بار قرآن مجید میں, وہ لوگ جو کہ ساؤنڈ انٹلیکٹ رکھتے ہیں. تو ہمارا دین تو کانسٹنٹلی اس بات کو پش کرتا رہا ہے. تو ہمارا ایکسپیرینس یہ تھا کہ اسلامک ورلڈ میں سائنٹیفک ڈسکوریز بھی ہو رہی ہیں, اور بڑے بڑے فلاسفرز پیدا ہو رہے ہیں, بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہو رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم دیز پیپل آر گراؤنڈیڈ ان دین, یعنی دینی نالج بھی ہے اور دنیاوی نالج بھی ہے. تو ہمارا تو دونوں چیزیں بالکل ہم ساتھ لے کے چلیں. یعنی جس قرآن مجید میں واٹر سائیکل کا ذکر ہے, ایمبریولوجی کا ذکر ہے, آسمان و زمین کا ذکر ہے, سورج چاند تاروں کا ذکر ہے, اسی قرآن مجید میں نماز کا ذکر بھی ہے, روزے کا ذکر بھی ہے, زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے. تو الحمدللہ ہمارے لیے تو کبھی بھی کانفلکٹ نہیں تھا بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس اینڈ آل آف دیز تھنگس. لیکن چرچ کے لیے بہت بڑا ایشو تھا, اور اسی لیے پھر چرچ کو انہوں نے فارغ کر دیا. مڈل ایجز جو ہیں یا ڈارک ایجز جو ہیں وہاں سے نکل کے وہ انلائٹنمنٹ ایرا میں آ گئے. یہ میں نے آپ کو 5 منٹ کے اندر ایک کریش کورس کرا دیا ہے جو ہے نا یورپین ہسٹری کا. سو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ویسٹ ہے ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ ریلیجن از بیکورڈ, ریلیجن از آؤٹ ڈیٹڈ, اور جو چیزیں بھی ریلیجن پریچ کرتا ہے اس کو ہم نے اگنور کرنا ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ سیکولرزم کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو چلانے کے لیے دین سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ پوچھیں کہ سیکولرزم کو ڈیفائن کریں
تو مریم ویبسٹر ڈکشنری جو ہے اس کے اندر جو ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے جس کا میں نے آپ کو اردو ترجمہ بتا دیا کہ وی ڈو ناٹ نیڈ ٹو ریلائی آن ریلیجیس ٹیکسٹس in order to run our affairs. ٹھیک ہے, بلکہ rather we will rely on materialism, we will rely on material things, not on religion to tell us کہ جی زندگی کیسے گزارنی ہے. تو ہوا یہ کہ ویسٹ میں ایک بہت بڑا شفٹ آیا, ریلیجن سے نفرت, مذہب سے نفرت, اور اپنے عقل سے فیصلے کرنے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ولیم گلیڈسٹون جو کہ برٹن کا پرائم منسٹر تھا لیٹ 1800s میں, اس کا یہ سٹیٹمنٹ ہے برٹش ہاؤس آف کامنز کے اندر 1894 کا سٹیٹمنٹ ہے اس کا. وہ کہتا ہے, اور یہ غور سے سنیے گا ذرا سٹیٹمنٹ, برٹش پرائم منسٹر 1894 میں کہتا ہے برٹش ہاؤس آف کامنز میں کہ the situation in the east, یعنی یہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر, the situation in the east will not be successful until we remove the hijab from the woman and use it to cover the Quran. ولیم گلیڈسٹون, لیٹ پرائم منسٹر آف دا یو کے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایسٹ کی سچویشن تب تک امپروو نہیں ہوگی, ہم لوگ ایسٹ پہ تب تک قبضہ نہیں کر پائیں گے جب تک ہم عورت کا حجاب نہ اتار دیں اور اس سے قرآن کو لپیٹ ہی دیا جائے. یعنی قرآن کو غلاف میں لپیٹ دو اور عورت کو جو ہے ننگا کر دو. دس از لٹرلی واٹ ہی سیئنگ. اور یہ ان کا گرینڈ ماسٹر پلان تھا. اور وہ پھر پاکستان میں جب آئے, اس سائٹ کے اوپر آئے, تو یہاں پہ انہوں نے اپنی جو پروپیگیشن شروع کی اور آہستہ آہستہ ہمارے کلچر کو ڈومینیٹ کرنا شروع کیا. اور ان کے اپنے ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ دے کیم ٹو سیولائز اس. انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو باربیرینز ہیں نا, ان کو ہم نے سیولائز کرنا ہے, ان کو ہم نے بتانا, ان کی عورتوں کو ہم نے آزاد کرنا ہے. ہماری عورتیں پہلے سے آزاد تھیں, ہماری عورتوں کو کوئی ٹینشن پرابلم نہیں تھی, لیکن دے وانٹیڈ کہ ہماری عورت جو ہے وہ یورپین عورت کی طرح بن جائے. تو انہوں نے اپنا جو سوچ اور فکر ہے وہ ہمارے پہ مسلط کی ہے, جس کو آج وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑا فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے, فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے. انہوں نے آ کے اپنی سوچ جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط کرنے کی پوری کوشش کی ہے. اور اس کے اندر پھر آپ اگر میڈیا کا رول دیکھیں تو وہ بہت بڑا کردار میڈیا نے پلے کیا ہے. اس زمانے سے شروع کریں جب یہاں پہ ڈرامے بننا شروع ہوئے, فلمیں آنا شروع ہوئیں, آہستہ آہستہ جو ہماری ایک ٹریڈیشنل خاتون ہوتی تھی جو کہ اپنے آپ کو سر سے پاؤں کور ہی کرتی تھی, اس کو بتایا گیا کہ نہیں ہم آپ کو ڈراموں میں, فلموں میں ایک ایسا کردار دکھائیں گے جو کہ لڑکی تو بہت اچھی ہے, ماشاءاللہ اس کا کردار اخلاق بہت اچھا ہے, لیکن اس کے کپڑے جو ہیں وہ ذرا ہم کہتے ہیں تھوڑے غیر مناسب ہیں, اور وہ ڈانس بھی کرے گی, اور اس کا ایک لو انٹرسٹ بھی ہوگا مووی کے اندر, اور بہت اچھی ہوگی, بڑی ماشاءاللہ تمیزدار ہوگی, بڑے اخلاق والی ہوگی, بڑی سگڑ بھی ہوگی, لیکن بس کیا ہوا, اس سے غلطی ہوگی, اس کو پیار ہو گیا. اور وہ جو پیار کی پیاری کہانی ہے وہ آپ کو دکھائیں گے, اور آپ کو پھر اینڈ میں یہ فیلنگ آئے گی کہ ماشاءاللہ اتنی اچھی لڑکی ہے تو کیا ہوا اگر وہ کور نہیں کرتی, سو واٹ, شی از سچ اے نائس پرسن. تو ابھی میں اس کے اوپر آتا ہوں کہ نائس پرسن ہونا اور حجاب کا کیا تعلق ہے, انشاءاللہ اس کو میں بتاؤں گا. لیکن میں آپ کو صرف یہ انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے میڈیا نے اس میں بہت بڑا ہاتھ پلے کیا. دیر از اے ہیوج رول دیٹ دا میڈیا ہیز پلیڈ. بلکہ میں بتاؤں آپ کو کہ چرچ آف سیٹن کا جو فاؤنڈر ہے اینٹون لیوے, اس کا آن ریکارڈ یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دا انفلوئنس آف ٹیلی ویژن ہیز بن سو گریجول اینڈ سو کمپلیٹ کہ پیپل ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو چرچ اینی مور, پیپل کین گیٹ دیئر انٹائر مورالٹی فرام ٹیلی ویژن. یہ کون کہہ رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں بھائی, نہیں, یہ چرچ آف سیٹن کا فاؤنڈر ہے اینٹون لیوے. وہ کہتا ہے کہ ٹی وی سے بہتر ایجاد کوئی نہیں جس میں اب لوگ جو ہے وہ ریلیجن سے مشورہ نہیں لیں گے, وہ ٹی وی سے مشورہ لیں گے. ٹی وی ان کو بتائے گا کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, مورل کیا ہے, امورل کیا ہے. تو ٹی وی دیکھ دیکھ کے لوگ فیصلے کر لیں گے کہ صحیح اور غلط میں تمیز کیا ہوتی ہے. تو وہ تو چرچ آف سیٹن کا فاؤنڈر ہوتے ہوئے اس بات پہ نہایت خوشی کا اظہار کر رہا ہے. اچھا, اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ایز مسلمز ہم لوگوں کے پاس ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا ہونا چاہیے. ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ ایز اے مسلم پوری محنت کرتے ہیں, یا ایز اے ہیومن بینگ کہنے چلیں, ایز اے ہیومن بینگ آپ پوری محنت کرتے ہیں, یہاں تک اپنی عقل کو لڑاتے ہیں, اپنی سمجھ کو لڑاتے ہیں, آپ آبزرو کرتے ہیں, آپ ڈسکور کرتے ہیں, آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, حتیٰ کہ آپ اللہ تک پہنچ جائیں, اور اس بات تک پہنچ جائیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی آخری کتاب ہے, اور اس بات تک پہنچ جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. یہ ساری چیزیں آپ اپنی عقل کو دوڑا کے سمجھ کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد زمین و آسمان کو, آپ کہتے ہیں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. ایک عام آدمی بھی جو ہے نا تھوڑی سی انویسٹیگیشن کے ساتھ اللہ تک پہنچ سکتا ہے, اور اس بات تک پہنچ سکتا ہے کہ اسلام دین حق ہے, اور اس بات تک پہنچ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری رسول ہیں, اور ہمارے لیے سب سے بہترین ایک ایگزامپل ہے, ہمارے لیے رول ماڈل ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہمارے لیے بیسٹ رول ماڈل ہے وہ.
تو جب آپ اپنی عقل سمجھ کو لڑاتے ہوئے اس بات تک پہنچ جائیں کہ اسلام جو ہے وہ میرا دین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں اور قرآن مجید جو ہے یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد اب جو اللہ کا حکم ہوگا آپ کو ماننا پڑے گا. آئی ہوپ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ انویسٹیگیٹ کر کے اللہ تک پہنچیں، عقل سمجھ کے ساتھ، آسمان و زمین کو دیکھ کے، سورج چاند تاروں کو دیکھ کے آپ اپنی انویسٹیگیشن کا پروسیس کریں اور اللہ تک پہنچ جائے. جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ اکبر، میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، میں مانتا ہوں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، جب یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں، once you have established this, once you have said this کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، جب یہ آپ نے کہہ دیا تو اس کے بعد جو ہے نا وہ صرف سمعنا و اطعنا رہ جاتا ہے کہ میں سنتا ہوں اور میں اوبے کرتا ہوں. اللہ نے حکم دیا سر آنکھوں پر، جو اللہ کا حکم سر آنکھوں پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہمیں بات بتا کے جا رہے ہیں سر آنکھوں پر. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، تو میں کہتا ہوں جی بالکل 5 وقت کی نماز پڑھنی. میں یہ نہیں کہتا کیوں بھائی 5 وقت کی کیوں، 4 وقت کی کیوں نہیں، 3 وقت کی کیوں نہیں، ایک نماز کیوں نہیں. نہ، جو اللہ کا حکم آ گیا بس ختم، اینڈ آف سٹوری، دیٹس اٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہہ دیا کہ جی یہ چیز حرام ہے، بس سمجھ جاؤ حرام ہے، بس یہ پتہ لگا لو کہ وہ جو حدیث ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ انویسٹیگیشن آپ کر لیں. لیکن اگر پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں یہ حدیث صحیح ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ رہی ہے تو بس خاموشی اختیار کریں، پھر اس کو فالو کریں. تو the thing is کہ ہمیں ان پرنسپل یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم ہماری طرف آتا ہے تو اب چونکہ ہم مسلمان ہیں اب ہمیں اس کو ماننا چاہیے. بالکل اسی طرح سے جیسے جب آپ ایک اسکول میں داخلہ لے لیتے ہیں تو اسکول میں داخلہ لینے سے پہلے آپ اسکول ڈھونڈ لیں کون سا اسکول چاہیے، لیکن جب آپ اسکول میں داخلہ لے لیتے ہیں اس کے بعد آپ اسکول کے قوانین کے پابند ہو جاتے ہیں. اب آپ کو یونیفارم پہننا پڑے گا، اب آپ کو ٹائم پہ آنا پڑے گا. اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی اسکول صبح 7:30 بجے لگتا ہے آپ کے، کیوں بھائی میں تو 10 بجے جاؤں گا. 10 بجے جائیں گے آپ کک آؤٹ ہو جائیں گے وہاں سے. آپ کو اب کلاسوں میں اٹینڈنس بھی پوری کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے فائنل پیپر بھی دینے پڑیں گے، آپ کو مڈ ٹرمز بھی دینے پڑیں گے، آپ کو پروجیکٹس بھی کرنے پڑیں گے، پریزنٹیشنز بھی دینی پڑیں گی، سب کچھ کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے فیل ہو جائیں گے آپ. تو اسلام میں بھی آپ سوچ سمجھ کے داخل ہو جائیں. جب داخل ہو جائیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی احکامات ہمارے سامنے ہیں، جو بھی شریعت ہمارے سامنے ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. اگر نہیں ہو رہا تو ہم اپنی غلطی کو مانتے ہیں کہ بھئی میں ایم سوری مجھ سے نہیں ہو پا رہا، لیکن ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم شریعت کے احکامات کو سائڈ لائن کرنا شروع کر دیں. تو یہ میں آپ کو ان پرنسپل بتا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے سمجھنا اس ٹائم پہ بہت ضروری ہیں. اچھا، اب ایک اور بات وہ یہ کہ دین اسلام کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر یونانیمس کنسنسس ہے، جس کو ہم اجماع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، 1400 سال میں کوئی اختلاف نہیں ہوا. کچھ چیزیں دین اسلام میں ایسی ہیں جن پہ یونانیمس کنسنسس ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. مثلا 5 ڈیلی پلیئرز پہ کوئی اختلاف ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. تمام مذاہب کے اندر تمام جو اسکولز آف تھاٹ ہیں ان میں آپ دیکھ لیں، ائمہ کرام میں دیکھ لیں، صحابہ تابعین تبع تابعین میں دیکھ لیں، سب میں یونانیمس کنسنسس ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے. الکوہل کے حرام ہونے پر، خنزیر کے گوشت حرام ہونے پہ یونانیمس کنسنسس ہے پورے دین اسلام کے اندر، کوئی اس میں اختلاف ہے ہی نہیں. انٹرسٹ کا حرام ہونا، سودی کاروبار حرام ہونا، اس پہ بھی یونانیمس کنسنسس ہے. کوئی اسکول آف تھاٹ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ نہیں جی انٹرسٹ حلال ہے، جب اتنی سخت آیات قرآن مجید میں موجود ہیں کہ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے جو نا برابر ہے، کہ جو بندہ سودی لین دین کر رہا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ دینے کے اوپر یونانیمس کنسنسس ہے. اینڈ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، بالکل اسی طرح سے حجاب کے اوپر بھی یونانیمس کنسنسس ہے. تمام اسکولز آف تھاٹ کے اندر صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور جتنے ائمہ کرام بعد میں آئے ہیں، سب کے ساتھ 1400 سال میں کوئی ڈفرنس آف اوپینین ہے ہی نہیں. اس میں سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ اتنا یہ دین کے اتنے واضح احکامات میں سے اس پہ کوئی ڈفرنس آف اوپینین اگر تھوڑا سا ہے تو وہ صرف اس ٹاپک پہ ہے کہ عورت کو چہرہ کور کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یعنی سر سے پاؤں نے کور تو کرنا ہے، لیکن صرف چہرے کے معاملے میں تھوڑا سا اختلافی معاملات آپ کو مل جائیں گے. بعض نے کہا کرنا چاہیے، بعض نے کہا نہیں کرنا چاہیے. تو بس اتنا اختلاف ہے، ورنہ اس پہ کوئی اختلاف نہیں کہ جی حجاب کیا دین میں ہے یا نہیں ہے. یہ جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے نا، یہ تقریباً اس کو 50 60 70 سال ہوئے ہیں. اس سے زیادہ پرانا مسئلہ نہیں. اور میں نے آپ کو بتایا یہ کب شروع ہوا ہے، جب کلونیل پاورز جو ہیں وہ ہمارے انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں آئیں اور دیگر یعنی جو ہے نا مسلم ورلڈ میں پھیلی ہیں، تب انہوں نے جا کے یہ ڈاؤٹ پیدا کیا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف اسلام
کہ عورت جو ہے نا اس کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, عورت کو حجاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی دفعہ یعنی ان 1400 ایئرز پلس 1400 سال کا عرصہ جو اسلام کے نازل ہونے کے بعد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے لے کے آج تک کا ٹائم ہے, اس میں لاسٹ 60-70 ایئرز میں یہ ڈسکشن چھڑی ہے کہ عورت کو اپنے سر سے دوپٹہ بھی اتار دینا چاہیے, یا کیا حجاب اسلام میں ہے یا نہیں ہے. یہ بہت ماڈرن ڈسکشن ہے, یہ پرانی نہیں ہے. تو اگر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ جی حجاب, اگر یہ سوال اب اٹھا جاتا ہے کہ جی حجاب ہے یا نہیں ہے, تو یہ آپ انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ گزرے, جتنے بھی گریڈز گزرے صحابہ میں, تابعین میں, تبع تابعین میں, بڑے بڑے ائمہ کرام جن کی پوری پوری زندگیاں دین پڑھنے, پڑھانے, سیکھنے, سکھانے میں گزر گئی ہیں, پوری پوری زندگی انہوں نے وقف کر دی اسلام کو پڑھنے میں, وہ سارے کے سارے they didn't know anything. اور اب ماشاءاللہ ہمیں آ کے نا 2020 میں آ کے سمجھ میں آ رہی ہے اسلام کے بارے میں. انڈائریکٹلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. سو دس از وائی آئی وانٹڈ ٹو ایکسپلین ٹو یو کہ یہ کتنا فنڈامنٹل ایشو ہے, حجاب کا مسئلہ جو ہے وہ کتنا فنڈامنٹل ہے ٹو دا دین آف اسلام. اب ہوتا یہ ہے کہ اس میں اب ایک تھرڈ پوائنٹ ہے. وہ تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ کئی لوگ اسلام کے احکامات کے ساتھ نہ کوئی لاجیکل چیز جوڑ دیتے ہیں, وچ اوکے از فائن فار اے سرٹن پارٹ, بٹ پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس لاجک کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں, آپ پوچھیں نا لوگوں سے کہ جی آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں, تو کہتے ہیں ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ نا وہ ہماری باڈی کا ڈی ٹاکس ہوتا ہے اور ماشاءاللہ ہم فٹ ہو جاتے ہیں اور ڈائجسٹو سسٹم کو ریسٹنگ کا ٹائم مل جاتا ہے. آپ پوچھیں کہ جی آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں, ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ نا اٹس لائک یوگا, اٹس لائک اے ٹائپ آف ایکسرسائز دیٹ وی ڈو اینڈ اٹس ریلی ہیلتھی فار یو. 5 times ڈوئنگ دس اٹ کائنڈ آف سینٹرز یو, ہیلپس یو فوکس اینڈ آل دیٹ. The thing is, these are not correct answers. ہاں یہ فائدے میں ڈینائی نہیں کر رہا ہوں, ڈیفینیٹلی یہ فائدے ہوں گے, نماز کا یہ فائدہ ڈیفینیٹلی ہوگا اور روزے کا بھی فائدہ ہوگا. لیکن why do we pray 5 times a day? Not because we have found a logical answer. We pray because Allah said so. Why do we fast the month of Ramadan? Because Allah said so. Why don't we fast in Shawwal or any other month کہ پورا 30 دن اس میں کیوں نہیں روزے رکھ لیتے, محرم میں کیوں نہیں روزے رکھتے 30 دن کے, یا ربیع الاول میں کیوں نہیں روزے رکھ لیتے 30 دن کے, نہیں رکھتے. کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے, رمضان میں رکھو روزے 30. تو بات یہ کہ ہم لوگ کوئی بھی حکم اس لیے نہیں کرتے کہ وہ لاجیکلی سینس میک کر رہا ہے, ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے نبی کا حکم ہے. مجھے بتائیں ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم آیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو, اس میں کیا لاجک ہے؟ ہاؤ آن ارتھ وڈ یو ایکسپلین کہ اس میں کیا لاجیکل بات ہے؟ بھائی میں اپنے لخت جگر کو, اپنے جان کے ٹکڑے کو میں ذبح کر دوں, فار واٹ پرپس؟ تو انہوں نے کیا کہا, سمعنا واطعنا, یا اللہ جو تیرا حکم ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ذبح کر دیں, مقصد صرف یہ تھا کہ ٹیسٹ کرنا تھا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا ایک بڑا حکم بھی تمہیں دیتے ہیں, اتنا سخت حکم بھی دیتے ہیں, کیا تم واقعی میں جو ہے نا خلیل اللہ ہو کہ نہیں ہو, کیا واقعی میں تمہارے دل میں محبت اللہ کی زیادہ ہے یا بچے کی زیادہ ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, یہ بھی بنیادی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ہم کوئی بھی اسلام کا حکم اس لیے نہیں کرتے کہ وہ مجھے سمجھ میں آ گیا. تو فار ایگزامپل میں کہتا ہوں جب تک مجھے انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک میں سود لیتا رہوں گا. نو, حکم آ گیا سود چھوڑ دو, سود چھوڑ دو. جب تک مجھے سمجھ نہیں آئے گی کہ شراب کے اندر پرابلم کیا ہے, میں نے نہیں ماننا. یہ آئیڈیا نہیں ہے, یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے آپ کا. آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ اللہ نے منع کر دیا, سمعنا واطعنا, اللہ نے کہا نہیں پینی شراب, نہیں پینی جی. اب اس کی حکمتیں مجھے سمجھ میں آ جائیں 2 سال بعد, 50 سال بعد, 10 سال بعد, الحمدللہ. نہ سمجھ میں آئے, کرنا میں نے تب بھی ہے. سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پرائمری چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں نا, ان کی لاجک آپ کو جب بھی سمجھ میں آ جائے, لیکن آپ نے فالو ضرور کرنا ہے اس کو, کیونکہ ہم یہ مان چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہم سے بہتر جانتا ہے. اللہ نوز بیٹر, اللہ العلیم ہے, الحکیم ہے. اللہ ہم سے زیادہ نالجبل بھی ہے اور ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ بھی ہے, بیکاز یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. نالجبل ہونا, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نالجبل ہوتے ہیں لیکن انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ واکنگ ٹاکنگ انسائکلوپیڈیاز ہوتے ہیں, ان کو بڑا نالج یاد ہوتا ہے لیکن اپلائی کرنا نہیں آتا. انٹیلیجنٹ بندہ وہ ہوتا ہے جو بھی نالج اس کے پاس ہے وہ صحیح طریقے سے اس کو اپلائی کر پاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نالج میں بھی ہم سے بہت زیادہ ہیں اور انٹیلیجنس میں بھی ہم سے بہت زیادہ ہیں, اور اللہ کے فیصلے ہمیشہ عدل پہ بیسڈ ہوتے ہیں, جسٹس پہ بیسڈ ہوتے ہیں. سو لرن ٹو ٹرسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب اللہ ایک حکم دیتا ہے ہم کہتے ہیں سمعنا واطعنا. مردوں کو کہا تم گھر کے قوام بنو گے, تم نے گھر کو پرووائڈ کرنا ہے. اب ہم کیا کہیں, نہیں جی میں نہیں کرنا چاہتا, عورت سے کہ وہ کمائے.
ہمیں کرنا پڑے گا. وی ہیو ٹو ارن اینڈ وی ہیو ٹو پرووائڈ فار دا فیملی, چاہے جتنی بھی خواری کرنی پڑے, وی ہیو ٹو ڈو دیٹ. سو دا تھنگ از, جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ ہمیں اسی طرح سے سمجھنے چاہیے کہ اگر اللہ کا حکم آ گیا, الحمدللہ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. سو دس از ویئر دس ایشو کمز ان کہ ہمیں ہمیشہ جو بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. اور اسی ایسپیکٹ میں ایک اور بات کر کے میں آپ کے پھر انشاءاللہ کامنٹس کی طرف آتا ہوں, اینڈ دین آئی ول کنٹینیو دا ڈسکشن فردر. یہ جو حجاب کا مسئلہ ہے نا, اس کے بارے میں ایک بنیادی طور پہ ایک بات سمجھ لیں. حجاب کا مسئلہ مطلب کس کیٹیگری میں آپ اس کو ڈالیں گے. لائک فار ایگزامپل ذکر ہے نا, ذکر کو آپ, اللہ کا ذکر آپ کہتے ہو سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اس کو آپ عبادات میں ڈال دیتے ہو یا پریئر کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہو. ٹھیک ہے کہ اٹس اے ٹائپ آف پریئر. فار ایگزامپل دعا ہے, اس کو بھی آپ پریئر کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہو. زکوٰۃ ہے, اس کو آپ چیریٹی کے صدقات کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ صدقات ایک براڈر کیٹیگری ہے, اس کے اندر زکوٰۃ بھی آتی ہے اور ایکس وائی زیڈ ڈفرنٹ قسم کے چیریٹیبل چیزیں آتی ہیں. حجاب کو آپ کہاں ڈالتے ہیں؟ حجاب کو ہم ڈالتے ہیں انڈر دا ٹاپک آف حیا, انڈر دا ٹاپک آف حیا اور دا ٹاپک آف ماڈسٹی. اچھا, یہ ماڈسٹی کے ٹاپک کا ایک پیس ہے, اٹ از ناٹ دی انٹائر ماڈسٹی. لائک فار ایگزامپل سم پیپل مائٹ سے اسلام کے اندر ماڈسٹی کیا ہے, از ایکول ٹو حجاب, دیٹس اٹ. ایسا نہیں ہے. یعنی اسلام کے اندر اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں, یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف ماڈسٹی کا ایک ہی ایسپیکٹ ہے اور وہ حجاب ہے, ایسا نہیں ہے. اسلام کے اندر حیا کا ٹاپک ہے, حیا کے اندر ماڈسٹی بھی ہے, اور یہ ماڈسٹی جو ہے یاد رکھیں یہ انٹرنل بھی ہوتی ہے اور ایکسٹرنل بھی ہوتی ہے. جو حجاب ہے وہ اس کا ایکسٹرنل ایسپیکٹ ہے, لیکن پھر ماڈسٹی کا, حیا کا ایک انٹرنل ایسپیکٹ بھی ہے. انسان کو اندر سے بھی با حیا ہونا چاہیے. آپ کا دوسروں کے ساتھ رویہ کیا ہے, بیہیویئر کیا ہے, اس میں بھی حیا ہونی چاہیے. جیسے کہ نماز ہے نا, اب نماز کا بھی ایک انٹرنل ایسپیکٹ ہے اور ایک ایکسٹرنل ایسپیکٹ ہے. نماز کے اندر خشوع ہونا چاہیے, خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں اور پورے فوکس کے ساتھ نماز پڑھیں. نیت آپ کی جو ہے وہ اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے, اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. یہ نماز کا انٹرنل ایسپیکٹ ہے. ایکسٹرنل ایسپیکٹ نماز کا یہ ہے کہ نماز پراپر طریقے سے پڑھی جائے, پراپر صاف جگہ پر کھڑے ہوں, قبلہ رخ ہوں, صاف کپڑے پہنے ہوں, وضو کیا ہو, ٹھیک ہے, اللہ اکبر کر کے آپ کھڑے ہوتے ہیں, پھر آپ یعنی جو ہے نا الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, پھر کوئی اور سورہ پڑھتے ہیں, پھر آپ رکوع میں جاتے ہیں, پھر آپ رکوع سے واپس آتے ہیں, پھر آپ سجدے میں جاتے ہیں. تو دیر از اے فزیکل ایسپیکٹ ٹو صلاح ایز ویل. بوتھ ہیو ٹو بی بیوٹیفائڈ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے میں نماز نہیں پڑھتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف بات ہوگی اگر آپ کہیں گے تو کہ جی میرے دل میں تو اللہ کا ذکر ہے نا, میرے دل میں تو خشوع ہے, تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی. آئی ڈونٹ نیڈ دا فزیکل ایسپیکٹ, آئی ایم ہیپی ود جسٹ دی انٹرنل. یو کینٹ سے دیٹ, یو جسٹ کینٹ سے دیٹ. لائک وائز ماڈسٹی کے اندر بھی انٹرنل ماڈسٹی بھی ضروری ہے اور ایکسٹرنل بھی ضروری ہے. مرد جو ہیں ان کو بھی اپنی سطر کو ڈھانپنا ہوگا پراپرلی, اور اپنے دل میں بھی حیا رکھنی ہوگی, اپنی نظروں کو نیچا کرنا ہوگا. اگر کہیں پہ غلط جگہ پہ نظر پڑی ہے, نظریں جھکانی پڑیں گی. مردوں کے لیے بھی حکم ہے اور عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ تمہارے دل میں بھی حیا ہونی چاہیے اور تمہارے ظاہر میں بھی حیا ہونی چاہیے. ادھر اور والی بات نہیں ہے. لوگ ہمیشہ جو ہے نا پک اینڈ چوز شروع کر دیتے ہیں دین کے اندر کہ اسلام از ناٹ اے سیلڈ بار, کہ آپ سیلڈ بار پہ گئے, اچھا یہ اولیوز ڈال لو, یہ نکال لو, ٹماٹر نکال لو, یہ چھوڑ دو, یہ کیوکمبر پھینک دو. یہ اسلام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ 50-50 والا کام نہیں کرنا آپ نے. سو الحمدللہ واٹ وی انڈرسٹینڈ از کہ جب بھی آپ دین کا کوئی ایسپیکٹ جو ہے نا دیکھتے ہیں, شریعت کا کوئی ایسپیکٹ دیکھتے ہیں, اس کا ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے اور ایک باطنی پہلو ہوتا ہے. ایک ایکسٹرنل ایسپیکٹ ہوتا ہے, ایک انٹرنل ہوتا ہے. دونوں کرنے ضروری ہیں. یہ نہیں کرتے کہ جی اندر والا ٹھیک ہے اور باہر والا چھوڑ دو, یا باہر والا ٹھیک ہے اندر والا چھوڑ دو. ایک لڑکی جو فار ایگزامپل باہر سے پراپرلی کور کرتی ہے لیکن اندر سے وہ یعنی حیا نہیں ہے اس کے اندر, دس از ناٹ اوکے. ایٹ دا سیم ٹائم ایک لڑکی اندر سے بہت باحیا ہے, ماشاءاللہ بہت اندر سے اس کے بہت حیا ہے, لیکن باہر نظر نہیں آ رہی, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. سو بوتھ آف دیز آر ناٹ رائٹ. دونوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا, دونوں کو ریکٹیفائی کرنا پڑے گا. جسٹ لائک اگر ایک مرد ہے اوپر سے ماشاءاللہ کپڑے پورے پہنتا ہے لیکن اندر سے 2 نمبر ہے, اندر سے اس کے دل میں چور ہے, دس ناٹ اوکے. ایٹ دا سیم ٹائم ایک بندہ جو ہے وہ اندر سے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, بہت نیک ہے, لیکن بس صرف ایک نکر پہن کے سارا دن گھومتا رہتا ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے.
سو یو انڈرسٹینڈ کہ دونوں ایسپیکٹس کو ساتھ لے کے چلنا یہ بہت ضروری ہے. میں جلدی سے آپ کے کچھ کامنٹس کی طرف آتا ہوں. لیٹ می ہیو اے لک کہ اسپیشلی آئی وانٹ ٹو ہیئر فرام دوز سسٹرز جنہوں نے حجاب شروع کیا. آئی وانٹ ٹو ہیئر یور اسٹوریز انشاءاللہ. جہاں پہ آپ لوگوں نے حجاب کیا, آپ کو اگر کوئی چیلنجز فیس کرنے پڑے تو آئی ووڈ لو ٹو ہیئر, بیکاز آئی ایم شیور کہ دیر مائٹ بی مینی سسٹرز لسننگ ان جن کو شاید یہ ایشو ہوگا. مے بی دے آر ٹرائنگ ٹو اسٹارٹ دا حجاب, مے بی دے آر تھنکنگ کہ میں نے ابھی اسٹارٹ کیا ہے لیکن پرابلمز آ رہے ہیں, ہاؤ ڈو آئی ڈیل ود دیم. سو انشاءاللہ لیٹس سی کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. لیٹ می جسٹ گیٹ ریڈ آف دس بینر اینڈ سی یور کامنٹس. رائٹ, اچھا کچھ سوال آ رہے ہیں جو کہ آؤٹ آف کورس آ رہے ہیں, تو میں ان کا جواب نہیں دوں گا, میں صرف اس ٹاپک کے بارے میں دوں گا. ایک سوال ہے جی شزا طارق ماشاءاللہ کہہ رہی ہیں کہ یس آئی ایم ٹرائنگ ٹو اسٹارٹ حجاب انشاءاللہ, may اللہ سبحانہ تعالیٰ میک اٹ ایزی فار یو سسٹر, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. اوکے لیٹ می سی, بہت تیزی سے آپ کے سوال آتے جا رہے ہیں. اوکے سو نور الایمان کہہ رہی ہیں کہ جی سر چیلنجز تو ہوتے ہیں بٹ الحمدللہ گریجولی سرکمسٹانسز سیٹل, اینڈ دس از ویری ٹرو ماشاءاللہ, کیونکہ کبھی کبھار یعنی ہر جو کوئی آپ نے 5 وقت کی نماز بھی اسٹارٹ کرنی ہو تو چیلنجز تو اس میں بھی ہوں گے آپ کو. آپ کوئی بھی دین کا اسپیکٹ, آپ نے داڑھی گرو کرنا شروع کرنی, چیلنجز تو اس میں بھی ہوں گے. پیپل ول اسٹارٹ کالنگ یو سرٹن تھنگس کہ آپ بڑے مولوی ہو گئے, فلاں ہو گئے, بٹ یو شوڈ ریمبر کہ میں صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں, بیکاز دنیا تو ویسے ہی 4 دن کی ہے, دنیا ختم ہو جائے گی, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں الحمدللہ وہ الحی القیوم ہے, اور میں نے جانا بھی اللہ کے پاس لوٹ کے. اچھا جی, ثنا شراز کہہ رہی ہیں کہ جی یس بہت پرابلمز ہیں, اگر آپ اپنے پرابلمس شیئر کرنا چاہیں تو آئی بی مور دین ہیپی ٹو انشاءاللہ لسن ان. رائٹ, سسٹر شازیہ ضیاء کہہ رہی ہیں if a person adopts one aspect it will automatically help in completing other aspect. If a person is paying attention to internal aspect of haya it will improve externally as well, my experience. جزاک اللہ خیر سسٹر, بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ اگر آپ کسی ایک ایسپیکٹ کو بھی لے لیتے ہیں نا انیشلی تو الحمدللہ it will push you towards the other one as opposed to not taking any of these options. اچھا جی, ایرمز بکٹ کہہ رہی ہیں جی کہ الحمدللہ I've started hijab, removed my personal pictures from every social media profile and that's all made me feel more secure. Challenges تو پھر ہیں لیکن جنت ایسے تو نہیں ملنی. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے سسٹر, اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے دین کے اوپر چلنے کے لیے, الحمدللہ بہت اچھی بات ہے, جزاک اللہ خیر. اچھا جی, اوکے سو سیدہ دانیہ پوچھ رہی ہیں کہ ضیاء بھائی ہاؤ ٹو موٹیویٹ یور سیلف ٹو اسٹارٹ حجاب, لائک I know it shouldn't be this way, but it gets a little difficult when you don't belong to a family and who isn't doing it, so how to give yourself that push. دیکھیے آج کا یہ جو لیکچر ہے نا, I'm hoping کہ انشاءاللہ it will give you that push, because ہم لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ why is hijab such an essential part of our deen, why, and inshallah I will explain to you the shari rulings behind that as well. تو inshallah by the end of it I'm hopeful کہ آپ کو اگر کوئی بھی doubts تھے regarding hijab وہ clear ہو جائیں گے. اور میں اسی زمرے میں آپ کے اس سوال کا جواب بھی دے دوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں تو کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے فیملی والے سپورٹ نہیں کر رہے, یا ہو سکتا ہے کوئی وائف ہوں وہ کہیں کہ جی میں کرنا چاہتی ہوں لیکن میرا ہسبینڈ جو ہے نا وہ سپورٹیو نہیں ہے. تو دیکھیں آئی ایم شیور وی نو ہاؤ ٹو مینیپولیٹ اور رادر گائیڈ آر فیملی ممبرز. جب ہماری واقعی میں کسی چیز کی مرضی ہوتی ہے نا تو ہم لوگ کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیتے ہیں, کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیتے ہیں اپنی فیملی کو کنونس کرنے کا. سو اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک سنسیئر ایفرٹ کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنے فیملی ممبرس کی باقی چیزوں میں باتیں مانا کریں. مطلب اکثر اوقات میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک خاتون یہ کہتی ہے نا کہ جی مجھے میرا ہسبینڈ سپورٹ نہیں کرتا, میرا ہسبینڈ جو ہے وہ مجھے سپورٹ نہیں کرتا کہ میں حجاب کروں تو اس لیے میں نہیں کر رہی. یقین کریں اس میں اکثر اوقات وجہ کچھ اور ہوتی ہے. وجہ صرف آپ کا حجاب کرنا نہیں ہے, the issue might be something else. ہو سکتا ہے وہ کہے کہ جی میری کوئی بات نہیں مانتی ہے. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کی جائز مطالبات ہیں وہ تو آپ مانیں, ٹھیک ہے, وہ جب آپ مانیں گے تو پھر ایک وہ بھی آپ کی مان لیں گے, ٹھیک ہے. تو وی ہیو ٹو کائنڈ آف ریئلی میک اے سالڈ ایفرٹ ان ٹرمز آف آر فیملی. اینڈ بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر کوئی چیز فرض ہے اسلام کے اندر تو وہ ہم کسی کے کہنے پہ بھی چھوڑ نہیں سکتے. یعنی اگر آپ کی فیملی ممبر یہ کہتے ہیں کہ جی نماز نہ پڑھیں تو کیا نماز چھوڑ دیں, چھٹی کرا دیں اس کی, ایسا نہیں ہو سکتا. تو جو بھی چیزیں فرائض میں آتی ہیں وہ ہمیں بالکل ان کو فالو کرنا چاہیے, اور چاہے جو بھی ڈیفیکلٹی ہو وی شوڈ فائنڈ ادر ویز ٹو سالو اٹ. جبیری شوکت پوچھ رہی ہیں کیا حجاب صرف ہیئرس کا ہی ہوتا ہے جسٹ,
اور کیا حجاب بھی فیشنیبل سٹائل میں لے سکتے ہیں لائک ٹربن, اور گھر میں کتنا پردہ ہونا چاہیے بردر فادر سے. تو یہ ابھی جواب آ رہا ہے انشاءاللہ, اسٹے ٹیونڈ, اور ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ. لیٹ می سی اف آئی کین ٹیک ون مور کوسچن. جویریہ ابراہیم کا بڑا ویلڈ سوال ہے جو کہہ رہی ہے آئی لیفٹ مائی کریئر فار حجاب, آئی وانٹڈ ٹو گو ٹو سول سروسز بٹ دے ڈونٹ الاؤ اٹ, آئی لیفٹ مائی پیشن فار دا سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ الحمد للہ آئی ایم ہیپی. سسٹر جویریہ, اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے, اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے. یقین کریں جب بھی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز چھوڑتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے جب بھی آپ کوئی بھی چیز چھوڑتے ہیں, خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو اسے بہتر عطا فرمائے گا. یہ میں نے اپنی لائف میں بار بار ایکسپیرینس کیا. جب بھی میں نے اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو چھوڑا ہے, کسی بھی چیز کو چھوڑا ہے جو کہ میں چاہتا تھا لیکن مجھے پتا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے, الحمدللہ اللہ ول آلویز ریپلیس اٹ ود سم تھنگ فار بیٹر. یو ہیو ٹو ہیو دیٹ کنوکشن اینڈ انشاءاللہ اٹ ول ہیلپ یو تھرو آؤٹ یور لائف ان دی دنیا اینڈ ان دی آخرہ ایز ویل انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا جی, اب ہم واپس ذرا اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں جہاں میں آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا. تو گائز سب سے پہلے میں آپ کے سامنے آج جو ہے نا ایز ایویڈنس سورہ نور کی کچھ آیات لے کے آ رہا ہوں. سورہ نور کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورہ نور اور سورہ الاحزاب, یہ دو صورتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اگر آپ نے حجاب کے ٹاپک کو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا, یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور اس کو فرض کر دیا, یعنی فرض کر دیا. وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں یعنی آیات کو بھی واضح کر کے تمہارے سامنے پیش کر دیا تاکہ شاید تم اس میں سے کوئی نصیحت لے سکو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نور جو ہے جس میں یہ ٹاپک پورا ڈسکس ہوا ہے, اس کی پہلی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس سورت کے اندر کچھ چیزوں کو فرض کر دیا اور تمہارے لیے ان کو واضح کر دیا. اور سبحان اللہ اسی سورہ کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے جہاں پہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ عورتیں جو ہیں پہلے مرد اپنی نظروں کو نیچے کریں اور اپنی ماڈسٹی کا خیال رکھیں, اور پھر عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ بھی اپنی ماڈسٹی کا خیال رکھیں. اور اس میں یہ کہا گیا کہ اپنی جو زینت ہے, یعنی سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں آتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنی زینت کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے ایک بڑی لمبی لسٹ بتائی محرمز کی, کہ یہ آپ کے محرمز ہیں, ان کے سامنے آپ اپنے آپ کو یعنی جو اس کو کہتے ہیں نارمل کلودنگ میں آپ آ سکتے ہیں, لیکن ان کے علاوہ جو بھی نان محرمز ہیں ان کے سامنے یہ کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو پراپرلی کور کریں. اور سبحان اللہ یہ جو حکم ہے اس کے اندر وہ یہی ہے کہ یعنی دا پراپر کورنگ, اور جو ورڈ یوز ہوا وہ خمار کا لفظ یوز ہوا ہے کہ وہ خمار اپنی چھاتیوں پہ لے لیں. خمار جو ہے یہ خمر جو ہے نا آپ کو پتہ ہوگا عربک لینگویج میں خمر کہتے ہیں الکوہل کو, اس لیے کہتے ہیں سم تھنگ دیٹ کورز, لٹرلی خمر کا مطلب ہے سم تھنگ دیٹ کورز. تو الکوہل کو خمار یعنی جو نا مطلب خمر کیوں کہتے ہیں, بیکاز اٹ کلاؤڈز یور مائنڈ, اٹ کلاؤڈز یور انٹلیکٹ, اس لیے اس کو خمر کہتے ہیں. تو کہا, اور خمار جو ہے وہ ہے ہی ایسا کپڑا جو سر کو کور کرتا ہے اور پھر نیچے ڈراپ ہوتا ہے. تو اس سے وہ پتہ چلا کہ جو گارمنٹ پہننا ہے اس کا نام آپ کچھ بھی کہہ دیں, آپ اس کو ہیڈ سکارف کہہ دیں, آپ اس کو حجاب کہہ دیں, آپ اس کو دوپٹہ کہہ دیں, آپ اس کو چادر کہہ دیں, آپ اس کو کچھ بھی کہہ دیں, بٹ ٹیکنیکلی عربک میں اٹس کالڈ دا خمار. اور خمار جو ہے آپ کا بیسکلی جو حجاب ہے, جو آج کل جس کو ہم حجاب کہتے ہیں عام زبان میں, یہ وہ حجاب ہے. تو اپنے سر سے وہ ڈراپ ہوتا ہے اور آپ کی چیسٹ تک آتا ہے, یعنی کہا گیا کہ اپنی چھاتیوں کو کور کر لینا اس خمار کے ساتھ, اپنے ہیڈ کورنگ کو اپنے جسم کے اوپر ڈال دینا, ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ کا ہو گیا پہلا آرٹیکل آف کلودنگ وچ از دی خمار, یا جس کو ہم حجاب کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ کہا گیا کہ کن آپ نے اپنے محرموں کے سامنے تو آپ جو ہے نا خمار کو اتار سکتے ہیں, لیکن جو نان محرمز ہیں ان کے سامنے نہیں. تو محرمز آپ کے کون ہیں؟ ایک عورت کے لیے اس کے جو بلڈ ریلیٹیوز ہیں وہ سارے اس کے محرمز ہیں. مثلاً آپ کے فادر ہیں, آپ کے دادا ہیں, آپ کے نانا ہیں, آپ کا بھائی ہے, آپ کا بیٹا ہے, آپ کا پوتا ہے, آپ کا نواسا ہے, ٹھیک ہے. آپ جو آپ کا نیفیو ہے, جو آپ کا فار ایگزامپل اگر یعنی آپ اس کی پھپھو ہیں یا آپ اس کی خالہ ہیں تو ٹھیک ہے وہ بھی آپ کا محرم ہے. صحیح, تو یہ کچھ ریلیشن شپس ہیں جو آپ کو بتایا گئے. اچھا, آپ کے پھپھا آپ کے محرم نہیں ہیں, آپ کے خالو آپ کے محرم نہیں ہیں, کیونکہ وہ پھپھو کے ہسبینڈ ہے نا. تو پھپھو تو ٹھیک ہیں لیکن پھپھا جو ہیں وہ موسٹ پرابلی فیملی سے باہر کے ہوں گے, تو اس لیے وہ آپ کے محرم نہیں ہیں. خالو بھی آپ کے محرم نہیں ہیں. اور ویسے ہی جو انکل آتے رہتے ہیں باہر والے, ساتھ والے انکل آ گئے, فلانے آ گئے, یہ بھی آپ کے محرم نہیں ہیں, ٹھیک ہے. آپ کا دیور آپ کا محرم نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ان کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. تو اس آیت کے اندر سورہ نور آیت نمبر 31 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ عورت کو اپنے آپ کو کور کرنا چاہیے, اپنا حجاب لینا چاہیے ان فرنٹ آف, یعنی جو لوگ یعنی ان کے علاوہ جو بتایا گیا, جو محرمز کی لسٹ بتائے گی, ان محرموں کے علاوہ سب کے سامنے
اس کو حجاب لینا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہے پہلا ایویڈنس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا, سورہ نور آیت نمبر 31. اچھا, اب یہ بات کہ آگے اگر ہم چلے تو سورہ الاحزاب کے اندر سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے, یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج سے کہہ دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور نساء المؤمنین اور مومنین عورتوں سے کہہ دیجئے, کیا کہہ دیجئے, کہ وہ اپنے اوپر جلباب لے لیا کریں جب گھروں سے باہر نکلتی ہیں. اب یہ دوسرا آرٹیکل آف کلودنگ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جلابیبہن یعنی جلباب جو ہے وہ لیا کریں. تو اب دیکھیں دو آرٹیکلز آف کلودنگ آگے, ایک آ گیا خمار اور ایک آ گیا جلباب. جلباب جو ہے جس کو آج کل ہم لوگ ابایا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اٹس این آؤٹر گارمنٹ جو کہ آپ کا بیسکلی کوئی اس کی فارم نہیں ہونی چاہیے, اس کی شیپ نہیں ہونی چاہیے, اٹ جسٹ ڈراپس فرام یور شولڈرز ڈاؤن. اور ایک یہ لانگ کوٹ آپ سمجھ لیں جو کہ آپ کے پاؤں تک جاتا ہے یا آپ کے اینکلز تک جاتا ہے. دس از اے لانگ تھنگ دیٹ یو ویئر آن ٹاپ آف یور کلودنگ. تو جب آپ اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو ایک لانگ کوٹ جو ہے یا ایک ابایا جو ہے یا جس کو جلباب کہتے ہیں وہ آپ لے لیا کریں. عربک میں دو ورڈز میں نے آپ کو بتائے ہیں, خمار اور جلباب, جن کو آج کل ہم لوگ حجاب اور ابایا کہتے ہیں. تو یہ دو آئٹمز آف کلودنگ ہیں جو آپ کو پہننے ہوں گے جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں. گھر کے اندر آپ ریلیکسڈ ہیں, نو پرابلم, گھر میں آپ نے جو نارمل کپڑے ہیں وہ آپ پہنے, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. آپ اپنے گھر میں آپ ریلیکس کریں, آپ اپنی گھر کی ملکہ ہیں, ریلیکس, take it easy, no problem. But when you are stepping outside in front of non-mahrams, then this is not my advice to you or anything. This is Allah subhanahu wa ta'ala making it fard upon the women کہ جب, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی ازواج سے بھی کہہ دیں, اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں اور تمام مومنین عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ یہ کیا کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ حکم ہے مومن عورتوں کے لیے. تو اس میں کیا ہے کہ اپنی بیوٹی کو ظاہر نہ کرنا. جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں, آیت نمبر 33 میں اسی سورہ کیا آتا ہے, اپنی بیوٹی کو ظاہر نہ کرنا. پھر آتا ہے آیت نمبر 32 میں آتا ہے کہ اپنی اسپیچ میں بھی یعنی حیا رکھنا. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی آواز کو لچکا کے بولیں تو اگلا بندہ جس کے دل میں کوئی خرابی ہے وہ آپ کی بات سے, کہ ہو سکتا ہے آپ کی نیت صحیح ہو لیکن وہ غلط تاثر لے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے کیا پیدا کیا. اللہ نے مردوں کو بھی پیدا کیا, اللہ نے عورتوں کو بھی پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ عورتوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنی آواز کا بھی خیال کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں کچھ کھوٹ ہو. تو جب بھی آپ نے مردوں سے بات کرنی ہو تو آپ اسٹریٹ فارورڈ بات کریں, اسٹریٹ فارورڈ بات کریں, ٹو دا پوائنٹ بات کریں. ہوتا ہے نا کبھی بازار جاتی ہے عورت تو وہ کوئی سامان لینا ہے, کچھ چیزیں. اب دیکھیں آپ دکاندار سے دو انداز میں بات کر سکتے ہیں. ایک ہے السلام علیکم بھائی, یہ ذرا کپڑا دکھائیے گا. ہاں جی, کتنے کا یہ جی 2000 روپے میٹر ہے جی. اچھا ایسا کریں 4 میٹر پیک کر دیں. ایک یہ طریقہ ہے. ایک ہے السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, کیا ہو رہا ہے. اب یہ کیا ہے, آواز کو آپ لچکا رہے ہیں. اب وہ ہو سکتا ہے آپ کی نیت بالکل صاف ہو لیکن اگلا بندہ سمجھ رہا کہ کچھ تو دیکھا ہے میرے میں جو اس طرح بات کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, بیکاز مین اینڈ ویمن آر ڈفرنٹ, دے ناٹ دا سیم. پلیز ریمبر دیٹ مین اینڈ ویمن آر ناٹ دا سیم, دے ڈونٹ تھنک دا سیم وے. وہ ایک آتھر ہے جنہوں نے پوری کتاب لکھ ڈالی ہے کہ مین آر فرام مارس, ویمن آر فرام وینس. زمین آسمان کا فرق ہے, دونوں لگتا ہے دو ڈفرنٹ پلانٹس کی مخلوق ہیں. The way they think, the way they perceive things is very different. So ہو سکتا ہے آپ کی نیت صاف ہو لیکن جاوید جو ہے نا وہ غلط امپریشن لے رہا ہے آپ کا, وہ غلط سمجھ رہا ہے آپ کو. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں. اور تو یہ احکامات ہیں جو بیسکلی سورہ احزاب اور سورہ نور کے اندر بیان کیے گئے. تو جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ دیکھیں اسلام میں نا ایک یونیفارم ہے, یعنی there is a uniform for men and there is a uniform for women. So once you take admission into Islam, then you have to abide by the rules of Islam. جب آپ نے اسلام میں داخلہ لے لیا ہے اب آپ کو رولز کو فالو کرنا پڑے گا, وہ یونیفارم پہننا پڑے گا, جو کہ میرا حکم نہیں اللہ کا حکم ہے قرآن مجید میں. اور اس کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں. میں آپ کو بلکہ ایک آرٹیکل بتاتا ہوں, میں نے خود ہی لکھا ہوا ہے آج سے کئی سال پہلے. اس کا نام ہے اینڈ ہی سیڈ دا نقاب از ناٹ فرام اسلام. یہ اس کا میں نے نا ایک بندے کا کامنٹ تھا جس نے کہا تھا کہ نقاب اسلام میں نہیں ہوتا. تو اس کے جواب میں نے ایک پورا آرٹیکل اپنے بلاگ پہ ڈالا ہوا ہے جس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں. آپ لکھیں راجہ ضیاء الحق اور آپ لکھیں بلاگ اسپاٹ اور آگے آپ لکھ سکتے ہیں نقاب, تو آپ کو وہ آرٹیکل موسٹ پرابلی مل ہی جائے گا انشاءاللہ. اور اگر ہو سکے تو میں بردر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آرٹیکل ڈھونڈ کے اس کا لنک شیئر کر دیں, تو دیٹ مائٹ بی اے گڈ آئیڈیا انشاءاللہ. یا مے بی آئی کین ڈو دیٹ, مے بی اف اٹس اوپن. یس آئی کین. تو مجھے ایک سیکنڈ دیں, میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بردرز تکلف نہ کیجیے, میں یہاں شیئر کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے لیے. آئی ایم شیئرنگ دس آرٹیکل ناؤ. اوکے, سو یہ آرٹیکل میں نے لکھا ہوا ہے, اس میں نے پورے ایویڈنس دیے ہیں
قرآن سے, حدیث سے, علماء سے, صحابہ تابعین سے پورا بڑا ڈیٹیلڈ ریفرنس ہے کہ حجاب اور نقاب کے بارے میں ایویڈنس کیا ہے. تو اس لیے میں ابھی اس کو اسکپ کر رہا ہوں, لیکن آپ کے سامنے میں نے وہ آرٹیکل شیئر کر دیا, آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اینڈ ٹو گیٹ مور انفارمیشن. سو ونس یو کم ان ٹو اسلام دین یو ہیو ٹو اسٹک ٹو اے سرٹن ڈریس کوڈ, رائٹ. تو اسلام سے باہر اگر آپ ہیں تو آپ جو مرضی پہنے, ہم کچھ نہیں کہہ رہے آپ کو, we're not saying anything to you. اگر آپ اسلام سے باہر ہیں, آپ جو ہیں, کرسچن ہیں, ہندو ہیں, وٹ ایور, تو ہم تو آپ کو نہیں کچھ کہہ رہے, آپ جو مرضی کپڑے پہنیں. لیکن جب آپ اسلام میں داخلہ لے لیتے ہیں تو پھر اسلام کے مطابق چلنا ہوتا ہے انسان کو. اور چوائس آپ کے پاس یہ ہے ٹو فالو دا دین اور ناٹ ٹو فالو دا دین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ, ہم نے تمہیں 2 راستے دے دیے, اب آپ کی مرضی آپ جو راستہ چوز کر لیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, چاہے تم فجور کا, فسق و فجور کا راستہ لو, گناہوں کا راستہ, یا تم تقویٰ کا راستہ لو, تمہاری مرضی ہے. بٹ یاد رکھو جو بھی فیصلہ تم کرو گے اس کے کانسیکوینسز ہوں گے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سو جب اسلام میں آپ داخلہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد the choice is yours whether you want to obey Allah subhanahu wa ta'ala or you want to disobey Allah subhanahu wa ta'ala. تو کوشش کریں کہ صحیح چوائس میک کریں اس معاملے میں. اچھا, عورتوں کے لیے ڈریس کوڈ کے بارے میں 6 پوائنٹس آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ڈریس کوڈ کیا ہونا چاہیے, اور اسی میں مردوں کا بھی کچھ ذکر کر لیتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلی بات یہ, عورتوں کی کورنگ ہیڈ ٹو ٹو ہے, سر سے لے کے پاؤں تک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, جب میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ تھوڑا سا اختلاف علماء میں ملتا ہے کہ فیس کور کرنا یا نہیں کرنا, نقاب کرنا یا نہیں کرنا. تو اس میں آپ کو ایک لانگ سٹوری شارٹ بتا رہا ہوں, آرٹیکل میں ڈیٹیل دی ہوئی ہے, لیکن لانگ سٹوری شارٹ یہ ہے کہ اس میں ڈفرینس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا, سنن نبی داؤد کی, جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ ایک عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے کہ وہ کچھ بھی دکھائے سوائے, انہوں نے کہا ہاذا, یعنی ہاذا و ہاذا, ٹھیک ہے, یعنی کہ چہرے کے اور ہاتھ کے. اب اس میں بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ حدیث میں کچھ ضعف پایا جاتا ہے, بعض نے کہا نہیں حدیث صحیح ہے. واٹ ایور دا کیس مائٹ بی, اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عورت کو سر سے پاؤں تک کور ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. صرف فیس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے, اور اس میں بھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ اگر کر لے تو وہ مستحب ہے, ریکمینڈڈ وہی ہے, بہرحال ریکمینڈڈ وہی ہے. سو if someone is covering their face, that is the more recommended option, if not the فرض option according to the scholars, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے, ورنہ نارمل حجاب پہ بھی جو ہوتا ہے جس میں فیس نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ بعض علماء جو ہے وہ رخصت دے دیتے ہیں. سو پہلا پوائنٹ یہ کہ سر سے پاؤں تک آپ کو کور ہونا چاہیے. نمبر 2, your clothing has to be loose and not fitted, یعنی اگر آپ نے کپڑے سر سے پاؤں تک کورڈ ہیں اور کپڑے فٹڈ ہیں, بالکل اسکن ٹائٹ ہیں, تو دیٹ ڈیفیٹس دا پرپز آف حجاب, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کپڑے آپ کے کھلے ہونے چاہیے. نمبر 3, اٹ کین ناٹ بی اے سی تھرو مٹیریل, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے اوپر لعنت کی ہے who are dressed but naked, اور آپ نے فرمایا یہ جنت کی خوشبو تک سونگھ نہ پائیں گی, women who are dressed but naked. اور اس کی تفسیر میں آپ کو, یعنی اس کی شرح میں آپ کو ملے گا کہ بعض نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کپڑے تو پہنتی ہیں لیکن وہ کپڑے اتنے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں کہ مطلب they are dressed but naked, یا پھر بعض نے اس کو یہ لیا کہ کپڑے تو پہنے ہوئے بٹ دے آر سو ٹائٹ کہ سب کچھ ویسے ہی نظر آ رہا ہے. تو یہ یعنی کہ کہا گیا, تو اس لیے نہ تو فٹڈ کپڑے ہو سکتے ہیں نہ ہی سی تھرو کپڑا, سی تھرو مٹیریل سے ہو سکتے ہیں. نمبر 4, women should not imitate men and men should not imitate women, ان پہ بھی لعنت کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پہ جو مردوں کی طرح ڈریس اپ کرتی ہیں اور وہ مرد جو کہ عورتوں کی طرح ڈریس اپ کرتے ہیں. تو دیٹس نمبر 4. نمبر 5, your clothing cannot be too flashy. اب ایک عورت گھر سے باہر نکل رہی ہے تو وہ بہت, یعنی نامحرموں کے سامنے بہت فلیشی کپڑے نہیں پہن سکتی. فلیشی کا مطلب ہے those that are attracting attention and making her look attractive in that way, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے کپڑے یعنی پہننا جو ہے, یعنی ایک میں نے سنا تھا کہ UAE میں غالباً کوئی پرنسس تھیں جنہوں نے ابایا سلایا 25 لاکھ کا, اس پہ ڈائمنڈز لگے ہوئے تھے. تو اب یہ تو زیادتی ہے نا, مطلب آپ نے ابایا پہنا ہوا, اوپر آپ نے اس کے اوپر ڈائمنڈز لگا دیے, تو اب یہ تو you're saying look at me. So the clothing should not be too flashy as to attract attention. And number 6 point یہ ہے کہ you should not wear symbols of non-Muslims, یعنی کہ آپ کے کپڑوں کے اوپر, چاہے ایک مرد ہو اس نے کپڑے پہ بڑا سا کراس لگایا ہوا ہے, کراس پہنا ہوا ہے جو کہ کرسچنز کا سائن ہے, یا جس طرح خواتین کبھی کبھار ماتھے پہ وہ بندیاں لگا لیتی ہیں جو کہ ایک ہندوؤں کا کلچر اور ٹریڈیشن ہے, تو وی شوڈنٹ ڈو دیٹ. تو جو بھی ان کے ریلیجس سمبلز ہیں وہ آپ کے کپڑوں پہ نظر نہیں آنے چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اکثر میں دیکھتا ہوں مینز ٹی شرٹس میں
کچھ ایسی ٹی شرٹس ملتی ہیں جس کے اوپر ڈفرینٹ ریلیجنس کے سمبلز ہوتے ہیں, تو وہ پہننا جو ہے وہ جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو دیز آر جسٹ سم تھنگس جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ 6 پوائنٹس ہیں. یعنی سب سے پہلے یعنی کورنگ فرام ہیڈ ٹو ٹو, لوز کلودنگ ناٹ فٹڈ, ناٹ سی تھرو اور ٹرانسپیرنٹ, women should not imitate men, men should not imitate women, not having clothes which are too flashy, and number 6, not having non-Muslim symbols on it. تو یہ چیزیں جو ہے نا, اگر 6 چیزیں آپ یاد رکھیں انشاءاللہ, تو یہ وہ یونیفارم ہے جو کہ مردوں کو بتایا گیا, جو ان کی سطر جو ہے مردوں کی جو ہے وہ نیول ٹو دا نیز ہے, یعنی ناف سے لے کے گھٹنوں تک مردوں کے لیے بیر منیمم سطر یہ ہے, ٹھیک ہے, اور عورتوں کے لیے سطر جو ہے وہ پورا سر سے پاؤں تک ہے. بعض لوگوں نے پوچھا کہ کیا عورت کی آواز بھی جو ہے وہ یعنی اس کا بھی پردہ ہے؟ تو عورت بات تو کر سکتی ہے, اگر وہ کسی جگہ پہ تعلیم حاصل کر رہی ہے یا کہیں پہ وہ بازار جاتی ہے یا بات کرتی ہے تو بات تو وہ کر سکتی ہے, اس کا بات کرنا حرام نہیں ہے, لیکن بات کو لچکا کر کرنا یا گنگنانا مردوں کے سامنے یہ صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا خیال رکھنا پڑے گا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ابو داؤد کی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انا لکل دین خلق و خلق الاسلام الحیا, کہ یقیناً ہر دین کا ایک بنیادی کریکٹرسٹک ہوتا ہے, اور جو اسلام کا جو سینٹرل کریکٹرسٹک ہے وہ حیا ہے. یعنی اسلام اور حیا جو ہے وہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اگر اسلام کے بارے میں آپ نے کوئی بھی بات کہنی ہو تو سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ اسلام سب سے پہلے توحید کے بعد اور باقی جو احکامات کے بعد یعنی جو مین درس دیتا ہے وہ حیا کا درس دیتا ہے. اپنے ہر ایسپیکٹ میں اسلام جو ہے وہ حیا کو پروموٹ کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی, جہاں پہ 2 بھائی تھے, ایک بھائی دوسرے کو ڈانٹ رہا تھا کہ تم بہت شرمیلے ہو, تم بہت ہی حیا کرنے والے ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی کو جو اس کو ڈانٹ رہا تھا اس کو کہا کہ اس کو چھوڑ دو, کیونکہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. انہوں نے کہا اپنے بھائی کو مت ڈانٹو اس بات پہ, کیونکہ یہ تو اتنی خوبصورت چیز کرتا ہے, اگر اس کے اندر تھوڑی سی شرم و حیا ہے تو اچھی بات ہے, اس میں کیا بری بات ہے. ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ بھی, آپ نے فرمایا کہ حیا ڈز ناٹ برنگ اینی تھنگ ایکسیپٹ گڈ, یعنی حیا کے اندر بس خیر ہی خیر ہے. یعنی جو بندہ بھی جتنا بھی با حیا ہوگا سبحان اللہ اس میں اتنی خیر ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی بھی حیا بہت زیادہ تھی, یعنی ایک ایسی لڑکی جیسی حیا تھی جس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت با حیا تھے, اور یعنی ان کی سوچیں کہ کتنا ایک بیسک چیز ہے کہ ہمارا دین جس کو پروموٹ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کیا جائے, کہ انسان کے اندر اسی لیول کے اوپر حیا ہونی چاہیے. صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے جہاں پہ ابو مسعود جو ہیں اور رضی اللہ عنہ وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ verily among the words people obtained from the prophets are this, if you feel no shame do as you wish. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے نبیوں سے یہ بات سیکھی ہے کہ اگر تمہاری حیا چلی جائے پھر جائے جو مرضی کرو, جائے جو مرضی کرو. مطلب ایک بندے کی اگر حیا چلی جائے نا پھر اسے کسی چیز کی بھی امید کی جا سکتی ہے. اسی طرح سے بہقی کی حدیث ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب یعنی حیا اور ایمان دونوں ساتھ آتے ہیں, اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ دونوں جو ہیں کتنے پیرلل ہیں. اور جو پہلے میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی کہ حیا جو ہے وہ اسلام کا سینٹرل کریکٹرسٹک وہی ہے. سو اگر ایمان آپ کا چلا جائے حیا چلی جاتی ہے, حیا چلی جائے ایمان چلا جاتا ہے, دونوں ساتھ آپس میں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں. اور پھر یہ دیکھیے کہ حیا کا جو ورڈ ہے یہ عربک میں جو ورڈ ہم کہتے ہیں نا حیات, حیات زندگی کو کہتے ہیں نا, تو حیا سے ہی حیات ہے آپ کی, یعنی حیا ہونے سے ہی آپ کو زندگی ملتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اتنا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. اینڈ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سیڈ کہ حیا جس چیز میں بھی آ جائے وہ اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے, جس چیز میں بھی حیا آ جائے وہ اسے خوبصورت بناتی ہے. اینڈ فائنلی دا حدیث فرام ابن ماجہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تمہارے اندر تمہاری کمیونٹیز کے اندر فحاشی پھیل جائے اور ہر چیز شیملیسنس پھیل جائے, فحاشی پھیل جائے, تو جان لو کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی معاشرے کے اندر فحاشی پھیلی ہو, شیملیسنس پھیلی ہو, حیا اٹھ گئی ہو, کہ اس قوم کے اوپر ایسی بیماریاں آتی ہیں جو انہوں نے نہ ان کے باپ دادا نے کبھی سنی ہوتی ہیں. اور آج ہم اس کی مثال وٹنس کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک ڈیزیزز کا ایک پراپر کیٹیگری ہے جن کو STDs کہتے ہیں, سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز, جو ہمارے باپ دادا نے کبھی نہیں سنی تھی. HIV کیا بلا ہوتی ہے, ایڈز کیا ہوتی ہے, آل آف دیز ڈیزیزز یہ ریسنٹ ہسٹری میں آپ دیکھیں کہ 50-60 سال پہلے یہ سامنے آئی ہیں, اس سے پہلے ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ جب بھی کسی معاشرے سے حیا اٹھ جاتی ہے نا, شرم و حیا اٹھ جاتی ہے, فحاشی پھیل جاتی ہے, تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اس معاشرے کے اندر بیماریاں نہ آئی ہوں جو ان کے باپ دادا نے بھی کبھی سنی نہیں تھی. تو اب ہم اپنے معاشرے کا خود جائزہ لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الاعراف میں
سورہ نمبر 7 آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ یقیناً جو تقویٰ کا لباس ہے نا وہ بہترین ہے، دیٹس دا بیسٹ ون. سو اصل میں کیا ہے کہ انسان اپنے اوپر تقویٰ کا لباس اوڑھ لے، اللہ سے ڈر جائے اور اپنے ان سائڈ کو اور اپنے آؤٹ سائڈ دونوں کا خیال رکھے. یہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اصل میں آپ سے چاہتے ہیں. اب میں اس سے پہلے کہ آپ کے مزید کامنٹس کی طرف آؤں اور کویسچنز آپ کے دیکھوں اور آپ کا فیڈ بیک بھی لوں، آج کل ایک سوال اٹھا ہوا ہے اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ دیکھو اس وقت اللہ معاف کرے پاکستان کے اندر بہت سارے ہراسمنٹ کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، اور لوگوں نے یہ کہا کہ ہراسمنٹ کے جو کیسز ہیں اس میں عورت کے پردے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، عورت کے حجاب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگوں نے کہا اگر حجاب کا تعلق ہوتا سیکشول ہراسمنٹ سے تو بتاؤ کہ چھوٹی بچیوں کو لوگ کیوں ہراس کر رہے ہیں، ان پہ تو حجاب فرض ہی نہیں ہے. یا چھوٹے بچوں کو لوگ کیوں ریپ کر رہے ہیں، ان کے اوپر کون سے حجاب کے احکامات ہیں. تو دیکھو اصل میں لوگ برے ہوتے ہیں، لوگ درندہ صفت ہوتے ہیں، وہ تو چھوٹی بچی کو بھی نہیں چھوڑتے اور وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے. تو اس لیے عورت کا لباس مختصر پہننا یا زیادہ پہننا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا معاشرے میں. اس سے زیادہ واللہ العظیم اس سے زیادہ بیوقوفانہ بات میں سمجھتا ہوں کوئی ہو نہیں سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرسٹ آف آل خود بتا رہے ہیں کہ حجاب دیا اس لیے گیا ہے تاکہ تم ہراس نہ کیے جاؤ. ٹھیک ہے، اب دیکھیں معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک ہے جو اندر سے خبیث ہے، ٹھیک ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. جو اندر سے خبیث ہے، جو بچے کو بھی نہیں چھوڑے گا، عورت کو بھی نہیں چھوڑے گا، چھوٹی بچی کو نہیں چھوڑے گا، اندر سے خبیث ہے. ایک ہے عام آدمی، ٹھیک ہے، جو کہ اگر معاشرے میں فحاشی آپ عام کر دیں، لوگوں کو آپ کے یہاں آپ ننگا پھرنا شروع کر دیں، تو یہ عام آدمی جو ہے نا یہ کرپٹ ہو سکتا ہے. اور یہ اس کے بارے میں اتنی زیادہ سائیکولوجیکل اسٹڈیز موجود ہیں کہ دیر آر ٹو مینی ٹو نیم رائٹ ناؤ. دیر آر سو مینی سائیکولوجیکل اسٹڈیز شوئنگ دی امپیکٹ آف مختصر کلودنگ، لمیٹڈ کلودنگ آن دا مائنڈز آف مین. اگر یہ نہ ہوتا تو ساری پورن انڈسٹری بند کر دیں. آپ پورن انڈسٹری کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ یہ جو پورنوگرافک انڈسٹری پوری چل رہی ہے یہ کس بیس پہ چل رہی ہے؟ ان کو کیوں نہیں جو نا نقاب اور عبائی پہنا دیتے؟ کیونکہ ان کو پتا کہ if you want to affect the heart of a man from his eyes, show him some kind of images جس میں ایک عورت جو ہے وہ تھوڑا سا provocatively dressed up ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک خاص یعنی ایڈ کیمپین. یہ جو ایڈورٹائزنگ ایجنسی والوں سے پوچھیں کیوں ہر ایڈ میں عورت لے کے آتے ہو؟ why not bring a man, why not bring a fat old man to communicate the same message? کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ جو عورت ہے نا اس کو وہ آئی کینڈی کے طور پہ ڈینگل کرتے ہیں. جیسے مچھلی کے آگے بیٹ رکھی جاتی ہے نا، مچھلی دیکھتی ہے نا بیٹ ہے، بیٹ کو آگے پکڑ لیتی ہے، جس طرح ہم آج کل کہتے ہیں نا کلک بیٹ، تو یہ بھی عورت کو بیٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں. ایڈ ہوگا ٹریکٹر کا، اوپر اس کی عورت بنی ہوگی، تو ایک بندہ گاڑی میں جا رہا ہے، وہ ایک دم سے عورت کی دیکھے گا، ساتھ لکھا ہوگا عورت کو چھوڑے گی ٹریکٹر دیکھو. تو اس عورت کا ٹریکٹر سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ بناتے اس لیے، دکھاتے اس لیے تاکہ آپ اس کو بائی کریں. ریسنٹلی میں جب مری کے راستے میں جا رہا تھا، راستے میں کچھ میں نے بل بورڈز کے اوپر دیکھا. پہلی دفعہ ویسے تو میرا سر نیچے ہی ہوتا ہے میں جب جو ہے نا بائک رائڈ کر رہا تھا تو آئی ایم لوکنگ ایٹ دی روڈ، لیکن میں نے ذرا اس دفعہ غور کیا تو سائڈ پہ دیکھا تو کئی ایسے ایڈز مجھے نظر آئے جہاں پہ عورت کو بڑا سا بل بورڈ پہ ڈالا ہوا ہے لیکن اس عورت کا پروڈکٹ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. یار میں حیران تھا کہ پھر یہ عورت بنائی کیوں یہاں پہ؟ اس لیے بیکاز آپ کی نظر وہاں پہ متوجہ ہو جائے. پروڈکٹ مردوں کو بیچنا ہے، عورت وہاں پہلے بنائیے. سو دے نو واٹس گوئنگ آن. سو سائیکولوجیکل اسٹڈیز بھی اچھا ہوتا کیا ہے معاشرے کے اندر، جب آپ معاشرے کے اندر فحاشی پھیلا دیتے ہیں نا تو لوگ سیکشولی فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ، اچھا جب بندہ سیکشولی فرسٹریٹ ہوتا ہے تو وہ سب سے ایزیسٹ ٹارگٹ کے اوپر اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے، چاہے وہ کوئی اس کی فیملی میں بچہ ہو، چاہے وہ کوئی بچی ہو، چاہے وہ کوئی عورت ہو، جو بھی ہو. جب آپ معاشرے کو سیکشولی فرسٹریٹ کر دیتے ہیں اس طرح کے امیجز بمبارڈ کر کے، تو وہ کہیں تو اپنی شہوت کو پورا کرے گا، اور جہاں بھی پورا کرے گا اگر وہ سوائے کہ وہ ایک حلال ریلیشن شپ کے اندر ہے، نکاح اس کا ہوا ہے، باقی سارے آپشنز ہی حرام ہیں اس کے لیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک مووی ہے فاسٹ اینڈ دا فیوریس، آج سے کئی سال پہلے آئی، پر اس کا پارٹ 1 2 3 4 پتہ نہیں کتنے پارٹس اس کے آگے. یہ مووی جو ہے یہ ٹارگیٹڈ ہے فار، اس کی اگر ٹارگیٹ ڈیموگرافک آپ دیکھیں اٹس ٹین ایج بوائز. دس مووی از ٹارگیٹڈ فار ٹین ایج بوائز، ناٹ فار مڈل ایج مین اور ینگ گرلز، نو، اٹس ٹارگیٹڈ پرائمری آڈینس ٹین ایج بوائز. بیکاز اس کا پلاٹ کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ پلاٹ نہیں ہے،
It's got muscly men, it's got fast cars, something that a teenager would love to watch. Teenage boy, right? اچھا اس مووی کی جو ریٹنگ ہوگی نا, یہ کوئی ایکس ریٹڈ مووی نہیں ہے, یہ کوئی 18+ مووی نہیں ہے, اس کی ریٹنگ ہوگی PG-13 کہ if you're 13 you need a parent guardian, otherwise you can easily watch it. تو امیجن کریں کہ ایک 14-year-old boy اس طرح کی مووی دیکھ رہا ہے جس میں مسلی مین ہیں, فاسٹ کارز ہیں, اینڈ دا ویمن آر اسپرنکلڈ آل اوور دا مووی. اچھا جو ویمن اسپرنکل ہوئی ہوئی ہے مووی کے اوپر, جن کا تڑکا لگا ہوا ہے, یہ ساری خواتین جو ہیں ان کا کوئی سینٹرل کردار نہیں ہے اس مووی کے اندر. دے آر آل گرل فرینڈز اور وٹ ایور, ٹھیک ہے, لورز اور وٹ ایور ان دا مووی فار دیز مین. ایک بندے کی 2 گرل فرینڈز بھی ہو سکتی ہیں بیکاز وہ اتنا ماچو ہے کہ اس کے ساتھ ایسا سین ہے. اچھا ان خواتین کے جو کپڑے ہیں وہ بڑے مختصر ہیں, انہوں نے یا تو منی اسکرٹس پہنے ہوں گے یا جن کو ہاٹ پینٹس کہتے ہیں وہ پہنے ہوں گے, اینڈ ٹینک ٹاپس پہنے ہوں گے, اینڈ تھنگز لائک دیٹ. ویری پرووکیٹیو کلودنگ اینڈ ریئلی آبجیکٹیفائنگ ویمن ٹو دا میکس, ٹھیک ہے نا, آبجیکٹیفائنگ ویمن ٹو دا میکس. اب یہ 14 سال کا بچہ جب سنیما سے فلم دیکھ کے باہر نکل رہا ہے, مجھے آپ بتائیں یہ راہ چلتی ہوئی عورت کو کیا سمجھ رہا ہے؟ ماشاء اللہ یہ بڑی عزت والی عورتیں ہیں, ماشاء اللہ بڑی باوقار عورتیں ہیں, میں تو عورتوں کی بہت عزت احترام کرتا ہوں. یا کیا وہ ہر گزرتی عورت کو یہ سمجھ رہا ہے کہ شی از جسٹ این آبجیکٹ فار سیکشل گریٹیفیکیشن؟ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ the question that I'm posing to you because it is from a psychological perspective. آپ ایک بچے کو, آپ ایک ٹین ایجر کو ایسا کانٹینٹ دکھاتے ہو which is not X rated, ٹھیک ہے, لیکن it is not as innocent as you might think. آپ اس میں پرووکیٹیو قسم کی عورتیں دکھاتے ہو, اس کو آپ سیکشولی فرسٹریٹ کرتے ہو اور اس کو آپ معاشرے میں چھوڑ دیتے ہو. 100 میں سے 99 جو لڑکے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈسپائٹ دس بمبارڈمنٹ سنبھال لیں, لیکن مجھے مسئلہ اس ایک کے ساتھ ہے جو اپنے آپ کو نہیں سنبھالے گا. اور خدا نہ خواستہ کسی کی چھوٹی بچی, کسی کی بہن, کسی کی بیوی, کسی کی بیٹی اس کی حوث کا نشانہ بنے گی. اس کے بارے میں دیر آر مینی سائیکولوجیکل ریسرچز دیٹ ول لنک دی افیکٹس آف پورنوگرافی, ایکسپلسٹ ٹائپ آف کانٹینٹ آن دا مائنڈز آف ینگ اڈلٹس اینڈ ایون بگر اڈلٹس. مطلب اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں جی ایک بندہ بدنظری کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. ریئلی آر یو دیٹ نائیو؟ ایک بندہ پرووکیٹیو چیزیں دیکھ رہا ہے, امیجز دیکھ رہا ہے, اس کے دل, یعنی آپ نظر سے حرارت دل میں ہو رہی ہے, پورے جسم میں ہو رہی ہے. واللہ ایسے ہوتا ہے. یعنی آپ نے کہیں دیکھا ہے اور اس کا افیکٹ آپ کی پوری باڈی پہ ہو رہا ہے. آپ کسی سوشل سائنٹسٹ سے پوچھیں, کسی سائیکالوجسٹ سے پوچھیں کہ وہ جو ڈوپامین ریلیز اس کے اندر ہو رہا ہے اس کا اب وہ کیا کرے گا, واٹ از گونا ڈو ود دیٹ؟ دیر از اے کیمیکل ریئیکشن گوئنگ آن, اس کے فزیکل ریمیفیکیشنز ہیں. اور آپ کہتے ہیں معاشرہ برباد نہیں ہوتا. سو تھنک اباؤٹ دس ویری کیئرفلی کہ جب بھی آپ یعنی معاشرے کے اندر یہ چیزیں عام کرتے ہیں تو اس کے رپل ایفیکٹ کریٹ ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ نہیں ابایوں حجاب والی بھی تو ہراس ہو جاتی ہیں, ہوتی ہوں گی, ضرور ہوتی ہوں گی, میں یہ نہیں کہہ رہا وہ نہیں ہوتی, لیکن آپ لائکلیہڈ دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر کرپشن کریٹ ہوتی ہے. اس کرپشن کی وجہ سے, مطلب دس از ناٹ دی اونلی پرابلم. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف یہ ایک ہی ایشو ہے, دیر آر مینی 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 ایسپیکٹس. یعنی مسئلہ ہمارے ساتھ اکثر اوقات یہ ہے کہ ہم کسی ایک ایشو کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں سارا مسئلہ یہ نہیں ہے. دیر آر مینی ایسپیکٹس. ہماری تربیت میں کمی ہے, ہم نے لوگوں کو پڑھایا ہی نہیں, ہم نے دین نہیں پڑھایا, دین سے دوری ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہم نے اسلامیات کو ویلیو کیا دیا, 50 نمبر کا پیپر ہوتا ہے, فیل بھی ہو جائے تو آپ کو پاس کر دیتے ہیں. سو دیر آر مینی ایسپیکٹس آف سوسائٹی وچ آر گوئنگ رانگ, بٹ دس از آلسو ون آف دیم. یہ کہنا اور اتنے نائیو ہونا, یہ کہنا کہ جی نہیں عورت جیسے مرضی کپڑے پہن کے مارکیٹ میں پھرے اس سے کسی کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, دیٹ از ایبسولوٹلی لوڈیکرس. اس سے زیادہ جو کہتے ہیں نا کہ بونگی بات دنیا میں نہیں سننے والی ہوگی کہ معاشرے میں جیسے مرضی آپ عورتوں کو بھیج دیں, مردوں کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. پھر وہ مرد نہیں ہوں گے, وہ کچھ اور ہی مخلوق ہوگی پھر. کیونکہ جہاں تک سائیکولوجیکل اسٹڈیز شو کرتی ہیں مردوں پہ فرق پڑتا ہے. اب آپ کر لیں اس پہ بحث, اس پہ اوپر ڈیبیٹ کر لیں, تو سائنٹسٹ کے ساتھ جا کے لڑیں کہ جی آپ کے جو بھی آپ کی اسٹڈیز آ رہی ہیں کہ دی افیکٹس آف پورنوگرافک کانٹینٹ, دی افیکٹس آف ایون اموڈسٹ کانٹینٹ. جو اٹالین
نیوز چینل کی ایک سروے آئی ہوئی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کیا کیا, ایک گروپ آف مین کو لیا, ٹھیک ہے, مڈل ایج مین, ورکنگ کلاس, جو نارمل آپ کے آفیسز میں جاتے ہیں, ان کو 2 نیوز رپورٹس دکھائیں, ٹھیک ہے. ایک نیوز رپورٹ دکھائی جس میں اینکر جو ہے وہ میل ہے, ایک میں دکھایا اینکر جو ہے وہ فیمیل ہے. دونوں جو ہیں وہ اپنے طور سے پریزنٹیبل ہیں, مطلب دے آر ابو ایوریج لکنگ اینڈ ویئرنگ جو بھی کہتے ہیں پروفیشنل جو بھی سوٹس وغیرہ کوٹ ہوتا ہے وہ بھی. تو اب جب پوچھا گیا آفٹر واچنگ دوز 2 رپورٹس, مردوں سے پوچھا گیا کہ جی جو آپ نے میل اینکر کی نیوز رپورٹ سنی تھی اس میں سے آپ نے کتنا ریٹین کیا ہے. دے سیڈ 80% ریٹینشن تھا. وہ جو کچھ سوال پوچھے انہوں نے جواب دے دیے. جب عورت کی نیوز کے بارے میں پوچھا کہ عورت نے کیا کہا تھا, دے اونلی ریٹینڈ اباؤٹ 35 to 40%, لٹرلی ہاف. تو جب انویسٹیگیٹ کیا کہ وائی ڈڈ یو ناٹ پے اٹینشن ٹو دا وومن, دا مین سیڈ وی ور ٹو بزی لوکنگ ایٹ ہر فیس اینڈ ہر باڈی. اٹالین نیوز چینل کی سرچ ہے وہ ہے, ریسرچ ہے کہ ہاؤ مین بہیو ان 2 different circumstances. اسی لیے آپ کی پوری ایڈورٹائزنگ انڈسٹری جو ہے نا وہ اپنے ایڈس کے اندر مردوں سے زیادہ عورتوں کو یوز کرتی ہے, بیکاز آف دیٹ ویری سیم ریزن کہ اٹس اے وے آف اٹریکٹنگ اٹینشن. سو ہمارا دین جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, ہمیں پوری رہنمائی فرماتا ہے, ہمیں گائیڈنس دیتا ہے ان آل ایسپیکٹس آف آور لائف, اینڈ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے روزمرہ کے معاملات کے اندر آپ نے ڈریس اپ کیسے کرنا ہے, آپ نے چلنا کیسے, آپ نے اٹھنا بیٹھنا کیسے, آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے, حیا جو ہے وہ ان سائڈ بھی ہونی چاہیے, آؤٹ سائڈ بھی ہونی چاہیے. آل آف دیز ایسپیکٹس آر پارٹ آف آور دین. تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے کچھ فائنل کامنٹس لیتا ہوں اینڈ دیکھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کہا اس میں. فلزا فسی کہہ رہی ہیں جی السلام علیکم سر, واٹ آر دا رولز آف نقاب. سو نقاب کے بارے میں نے آپ سے کہا کہ جو اسٹرانگر اوپینین ہے حجاب سے ریلیٹڈ وہ یہی ہے کہ عورت جو ہے اپنے چہرے کا بھی پردہ کرے, یعنی اپنے فیس کو بھی فیس ویل لے. دس از دا اسٹرانگر اوپینین اینڈ انشاءاللہ اللہ نوز بیسٹ. مسفرہ نذیر کہہ رہی ہیں کہ جی حجاب میں سکون ہوتا ہے الحمدللہ, اور بہت اچھا فیل ہوتا ہے, سیکیور فیل ہوتا ہے, آلسو شرعی پردہ. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ واقعی میں صحیح بات ہے کہ ایک عورت جو ہے نا جب وہ اس میں بہت ساری سہولتیں ہیں, یعنی جس کو آپ مشکل سمجھتے ہیں واقعی میں اس میں سہولتیں بہت ہیں. میں نے اپنی فیملی میں بھی دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ جب کچھ لوگوں نے جب حجاب اور عبایا وغیرہ شروع کرنا مطلب سٹارٹ کیا تو الحمدللہ لائف آسان ہو گئی. وہ جو پہلے ایک ریٹ ریس تھی نا کہ جی فلاں کپڑے سلوانے ہیں, فلاں کپڑے سلوانے ہیں, کمپٹیشن ہو رہا ہے, ہاں کپڑے کہیں ریپیٹ نہ ہو جائیں, تو اندر آپ جو مرضی پہنیں, نیچے آپ جینس پہن لیں, آپ ٹی شرٹ پہن لیں, اوپر آپ نے عبایا پیا جو ہے نا آپ پہنا, چل سو چل اپنے کام کریں, نو پرابلم انشاءاللہ. اور اگر کوئی لیڈیز کی جو ہے گیدرنگ ہو رہی ہے, آپ بے شک اندر زبردست ترین کپڑے پہن لیں, میک اپ شیک اپ بھی فل کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کسی لیڈیز گیدرنگ میں, ٹھیک ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو الحمدللہ دین جو ہے وہ واقعی میں آپ کے لیے بڑی آسانی پیدا کرتا ہے اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو. آمنہ امیر پوچھ رہی ہیں واٹ اباؤٹ پروفائل پکس. سو سسٹر بات یہ کہ آپ کی پروفائل پکچر جو ہے وہ بھی اگر نان محرمز دیکھ رہے ہیں تو صحیح تو نہیں ہے نا. یعنی یا تو نا کہ آپ نے بالکل اپنی پروفائل کو ایسا سیل لاک کیا ہوا ہے کہ نو بڈی از ایکسیسنگ دیٹ پروفائل ایکسیپٹ آپ کے جو امیڈیٹ محرم فیملی ممبرز ہیں یا آپ کی جو فیمیل فرینڈز ہیں. بلکہ اس میں بھی تھوڑا ڈینجر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کی فیمیل فرینڈز بھی آپ کی پروفائل کو ایکسیس کر سکتی ہیں تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ان کا بھائی ان کا فون نہیں چیک کرے گا, یا ان کا ہسبینڈ ان کا فون نہیں دیکھے گا, یا جب وہ آپ کی پروفائل پکچرز دیکھ رہی ہوں گی, ان کو لائک کر رہی ہوں گی کمپیوٹر کے اوپر, لیپ ٹاپ کے اوپر, کوئی اور وہاں سے نہیں گزر رہا ہوگا. تو انشاءاللہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اچھا جی, لیٹس سی. رانا شاکر, کیا فرسٹ کزن سے بھی پردہ واجب ہے؟ جی ہے, کیونکہ فرسٹ کزن آپ کا محرم نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو فرسٹ کزن محرم نہیں ہے, فرسٹ کزن سے شادی ہو سکتی ہے نا, تو وہ محرم نہیں ہے آپ کا. اچھا جی, لیٹ می سی اف آئی کین ٹیک ون اور ٹو مور. سیدہ فرخندہ نے بڑا اچھا کامنٹ کیا جی. وہ کہہ رہی ہیں کہ لیٹ می سی اف آئی کین شو اٹ. اچھا جی یہ شو نہیں ہو پا رہا, لیٹ می سی. اچھا جی خیر میں ان کو کامنٹ پڑھ دیتا ہوں, اس شو اسکرین پہ نہیں آ رہا تھا. ہاں آ گیا. حجاب آلسو سیوز اس فرام ڈوئنگ مینی سنس, سم ٹائمز جسٹ دا رسپیکٹ فار حجاب اسٹاپس اس فرام ڈوئنگ سنس لائک گوئنگ ٹو اناپروپریٹ پلیسز. بڑی زبردست بات کی آپ نے. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھار جب آپ حجاب اور عبایا کرتے ہیں, یا ایون جب مرد ایک اپنی بیئرڈ گرو کرتا ہے تو اس کو نا تھوڑی سی حیا آ جاتی ہے. حیا اس لیے آتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, اور میں یہ برا کام کروں نہیں یار سوٹ نہیں کرتا. اسی طرح سے ایک عورت جو ہے جب وہ حیا کا تقاضا پورا کرتے ہوئے عبایا کرتی ہے, حجاب کرتی ہے, پھر خود ہی دل میں بات آتی ہے کہ دیکھو میں مسلمات کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں, میں امہات المومنین کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں.
تو مجھے پھر یہ کام سوٹ نہیں کرتا. آٹومیٹکلی آپ جو ہے نا وہ بیڈ بیہیویئر سے بچ جاتے ہیں کافی حد تک. اچھا جی, اشمال نیازی کہہ رہی ہیں سر گیو لیکچر آن دین اینڈ دنیا مینجمنٹ فار اسٹوڈنٹس پلیز. چلیں انشاءاللہ نیکسٹ کبھی کسی سیشن میں انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے. لاریب فرمان کہہ رہی ہیں السلام علیکم بھائی, میں نے ایم اے اسلامک اسٹڈیز میں ایڈمیشن لیا, سو موسٹ پیپل امبریسڈ می کہ اسکوپ نہیں کیوں لیا, بٹ میں نے اسکوپ کے لیے نہیں پڑھنا اسلامک اسٹڈی, مجھے سمجھ نہیں آتا ایسے لوگ کو کیا جواب دوں. دیکھیں فرسٹ آف آل یہ کہ جو آپ کا ایریا آف ایکسپرٹیز ہے وہ آپ کی مرضی ہے بھائی. ہمارے یہاں لوگ اکثر اوقات اسی بات پہ پھنس جاتے ہیں کہ جی یا انجینئرنگ ہے یا پری میڈیکل ہے. تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ہیومینٹیز کے سبجیکٹس بھی ہیں, آرٹس کے سبجیکٹس بھی ہیں, جہاں پہ آپ کا اپنا ایپٹیٹیوڈ ہو, جہاں پہ آپ کا اپنا شوق ہو, آپ کو اسی فیلڈ میں آنا چاہیے, چاہے وہ کوکنگ اینڈ بیکنگ کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے آپ نے زندگی میں کوئی بیکری کھولنی ہو, تو اب اس کے لیے آپ کو میڈیکل سائنس پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے. تو اس لیے انسان جس جگہ پہ جائے جہاں پہ اس کو اپنا شوق ہو, تو انشاءاللہ الرحمن وہاں پہ وہ انشاءاللہ کامیاب بھی ہو جائے گا. اوکے رائٹ, لیٹ می ٹیک ون لاسٹ کوسچن بفور آئی ریپ تھنگز اپ ہیئر. سحر خان کہہ رہی ہیں اللہ اکبر, آپ تو ڈرا رہے ہیں سر. پتہ نہیں میں کس چیز سے ڈرا رہا ہوں آپ کو, لیکن بہرحال میرا یہ انٹینشن نہیں ہے. لیکن اگر انسان ڈر کے مارے نیکی کی طرف آتا ہے تو الحمدللہ اس میں کیا بری بات ہو سکتی ہے. طاہر خان کہہ رہے ہیں واٹ اباؤٹ رننگ اینڈ جمنگ آؤٹ ڈور. تو رننگ اینڈ جمنگ آؤٹ ڈور بھی ریکمینڈیڈ نہیں ہے انلیس آپ نے, یعنی آپ آؤٹ ڈور اگر آپ واک کرنا چاہتے ہیں, آپ پراپرلی کورڈ ہیں, خواتین کی بات ہو رہی ہیں, تو ٹھیک ہے, صحیح ہے, دیٹس فائن. لیکن کوئی بھی ایسا اسپورٹ آؤٹ ڈور نہ کھیلیں جس سے آپ کی حیا کمپرومائز ہو جائے. ٹھیک ہے, تو مجھے زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ آپ لوگ جانتے ہیں بہتر کہ کوئی بھی اسپورٹ ایسی نہ کھیلیں جس میں آپ کی حیا کمپرومائز ہو, اور اسپیشلی جب آپ کسی پبلک سیٹنگ میں کھیل رہے ہو. ہاں انڈور پرائیویٹلی کھیلنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس کوئی ایریا ہے جہاں پہ صرف خواتین ہیں, تو آپ بالکل کھیلیں, ضرور کھیلیں. ہمارے یوتھ کلب میں بھی ہم لوگ وقتاً فوقتاً سسٹرز کا ایک اسپورٹس گالا جو ہے نا ایونٹ کراتے ہیں, جہاں پہ ایک بڑا سا ایریا ہم لیتے ہیں جس کو ہم پورا ٹینٹ سے سیکیور کرتے ہیں. وہاں پہ ماشاءاللہ لیڈیز آتی ہیں اور ینگ گرلز آتی ہیں, اور وہ طرح طرح کے اسپورٹس کھیلتی ہیں, آپس میں کمپٹیشنز ہوتے ہیں, انعامات ملتے ہیں ماشاءاللہ. سو اگر آپ ایسا انوائرمنٹ ڈھونڈ سکتے ہیں ضرور کریں, لیکن یہ نہیں کہ جنرل پبلک میں یہ کام شروع کر دیں, پبلک میں نہ کیجیے گا پلیز. اوکے, اقرا سیفی کہہ رہی ہیں الحمدللہ میں نے بھی حجاب پہننا شروع کر دیا. جزاک اللہ خیر سسٹر, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت دے. 100 وی سیم روی رائے کہہ رہے ہیں کہ وائی دس ڈوئل اسٹینڈرڈ, ویمن مین چلڈرن ایوری ون شوڈ کمپلیٹلی کور دیم سیلوز. دا تھنگ از کہ جو بھی اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں نا کسی چیز کے کبھی جو ہے نا کرنے کے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہمیں کہ کون سا کام کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا. کہیں پہ مردوں کو کچھ کام زیادہ بتائے گئے, کہیں پہ عورتوں کو زیادہ بتائے گئے, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو کائنات کا رب ہے وہ اس نے ہمیں پیدا کیا, وہ بہتر جانتا ہے. اللہ نے مرد کو کہا کہ تم نے گھر والوں کے لیے پرووائڈ کرنا ہے, اگر تم نہیں کرو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے. تو می ایز اے ہسبینڈ, می ایز اے سن, ٹھیک ہے, آئی ہیو رسپانسبلٹیز کہ میں نے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے. میرے اوپر ہے کہ میں نے گھر والوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. خدا نخواستہ گھر میں اگر کوئی چور ڈاکو آ جاتے ہیں تو میں اپنے بچوں کو ہیومن شیلڈ بنا کے آگے نہیں کر دوں گا, مجھے آگے ہونا پڑے گا, بینگ دا مین آف دا ہاؤس. اگر میں اپنے بچوں کو یا بیوی کو یا اللہ معاف کرے ماں کو یا کسی اور کو آگے کر دیتا ہوں تو واٹ کائنڈ آف اے مین ایم آئی. ٹھیک ہے, تو میرے لیے کام یہ ہے ٹو پروٹیکٹ مائی فیملی ممبرس اینڈ ٹو پرووائڈ فار دیم, ٹو ٹیک کیئر آف دیم اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے. تو ہم تو نہیں کمپلین کرتے کہ جی, کسی کو بھی کمپلین نہیں کرنا چاہیے. جب اللہ کا حکم آ جائے پھر کیا کمپلینٹس ہیں. ہم کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اللہ جو فیصلے اللہ کے ہیں وہ بہتر ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ کے فیصلے بہتر ہیں. اب عورت جو بھی کماتی ہے وہ عورت کا ہے, اس میں مرد کا ایک روپیہ بھی نہیں ہے. تو ہم کہیں جی کیوں بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ ایوری ون ان دا فیملی شوڈ ارن, دا مین شوڈ ارن, دا ویمن شوڈ ارن, دا چلڈرن شوڈ ارن. نہیں, مردوں کو اور کام دیے گئے ہیں, عورتوں کو اور کام دیے گئے ہیں. دیٹس وائی اسلام ڈیفائنز سرٹن جینڈر رولز بیسڈ اپان دی انٹلیکچوئل اینڈ دا فزیکل اینڈ دی ایموشنل کیپیبلٹی آف دیٹ پرسن. جس طرح سے ماں بچہ پال سکتی ہے, باپ اس طرح سے ملین ایئرز میں بھی نہیں پال سکتا. جو اللہ تعالیٰ نے دل ماں کو دیا ہے وہ باپ کو نہیں دیا اس طرح کا دل. اسی لیے ماں کا درجہ اسلام میں 4 گنا زیادہ ہے. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو بھی ٹرمز اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیے ہیں الحمدللہ وہ سب سے جسٹس کے اوپر بیسڈ ہیں, اور انشاءاللہ اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے, اور انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ گائز آئی ہوپ کہ آج کے سیشن سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. آئی ڈو پرے کہ
یہ حجاب کا ایشو جو ہے یہ کافی حد تک آپ کے لیے کلیئر ہو گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سے جو بھی کوئی غلطیاں کوتاہیاں گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو انشاءاللہ جنت الفردوس میں ملنا نصیب فرمائے. I will see you guys inshallah next week, same time, same channel. Until then, do take care of yourselves. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.